السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یلدرم نہ ہی بولا جاتا ہے نہ ہی رکھا جاتا ہے. اسم شریف کی وجہ تسمیہ بیان فرما دیں. تو یلدرم بھائی اصل میں کیا ہے؟ تو یہ آج کون یلدرم بڑے ہیں ایسی؟ سبحان اللہ. یلدرم آ گیا، یلدرم چلا گیا. چلا گیا. بہت بڑے عالم دین تھے، وہ قرآن پاک کے بھی حافظ تھے اور بخاری شریف کے بھی حافظ تھے. سبحان اللہ. تو گھر سے ہی پھر مجھے پہلے ذوق تھا، اور حفظ قرآن کا جو ہے وہ سلسلہ میرا چکوال میں ان سے میں نے 2007 تک جو ہے وہ علوم پڑھے ہیں. 2 مرتبہ میں نے درس نظامی کو پڑھا ہے. کان میں ایک شاہ صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ان کے پاس میں یہ 20 سالہ تقریباً میرا دور ہے. سبحان اللہ. کب قدم رکھا؟ جب میری فراغت ہوئی تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ مجھے یہاں پہ ایک ادارہ ہے. اور حضرت آپ کی روحانی نسبت کس خانقاہ سے ہے؟ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ کی بہت بڑی خانقاہ ہے، روحانی خانقاہ ہے. میری مراد انجینئر مرزا محمد علی. اس کے رد کی ضرورت آپ نے کیوں کر محسوس فرمائی؟ کہیں بھی آپ کسی بھی عالم دین کے پاس چلے جائیں اور ان سے پوچھیں کہ چھوٹے مرزا صاحب کے والد صاحب نے، جو آج بھی سنی المذہب ہیں، موبائل پہ دیکھنے کا اتفاق ہوتا تھا کہ چھوٹے مرزا صاحب بھی یہاں پہ ہیں. تو ہم پھر چھوٹے مرزا صاحب سے ملے، 3 دفعہ ان سے ملاقات کی ہاں. اور ان سے یہ کہا، بلکہ وہ اس وقت بھی مجھے کہتے تھے کہ آپ مجھے میرے خلاف کلپ بنائیں جی. اور چھوٹے مرزا صاحب نے جیلم شہر کے اندر ایک ایسا ماحول بنا رکھا تھا کہ اپنے منہ بولے شاگردوں کو کہتے تھے کہ آپ جائیں تو اہل سنت کی مساجد میں. تو میں نے کہا کہ میں نے جیلم کو قادیان نہیں بنے دینا. جیلم سے انشاءاللہ، جیلم یہ اولیاء کا شہر ہے. ہمیں محسوس ہوا کہ چھوٹے مرزا صاحب اصلاح نہیں چاہتے، وہ فتنہ چاہتے ہیں، فساد چاہتے ہیں. بلکہ اس وقت مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ عہد کیا کہ جب مجھے حکم ہوا کہ میں نے جیلم کو قادیان نہیں بننے دیا. اللہ. سبحان اللہ. الحمدللہ. تو میں نے کہا کہ میں نے جیلم کو قادیان نہیں بننے دینا. جیلم سے انشاءاللہ، جیلم یہ اولیاء کا شہر ہے. حضرت سخی سلطان پارس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے نگاہ ہے، یہاں اولیاء کرام، یہاں خانقاہ سلطانیہ ہے الحمدللہ. جہاں سے ہم بیٹھے ہیں. تو ایک ایک بچے کے بعد جا کے جیلم میں مساجد میں نے درس شروع کیے، درس قرآن و سنت کے نام سے. چھوٹے مرزا صاحب بالکل جیلم میں تو الحمدللہ نہتے ہو چکے. ایسے بھی اوور آل آپ کو پتہ کہ انہوں نے پبلک سیشن بند کر دی ہے. جی جی. حقیقت یہ ہے کہ بندہ آتا کوئی نہیں. اور تو رد کی ضرورت اس لیے ہمیں محسوس ہوئی کہ ایک بندہ اتنے کانفیڈنس سے جھوٹ بولتا ہے، آہستہ آہستہ الہاد کی طرف لے جا رہے ہیں. تو چھوٹے مرزا صاحب تمام قسم کے جتنے بھی بد مذہب لوگ ہیں ان سب کا مجموعہ ہیں. یہ میں نے لاہور کے ایک پبلک سیشن میں ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ چھوٹے مرزا صاحب کیوں کہتے ہیں؟ یعنی ان کی پہچان اب چنگے لگانا، زبان درازیاں کرنا، نقلیں لگانا، نتھریں پھلانا، یہ ہے. مجھے 2 چیزیں وراثت میں ملی ہیں، میں آپ کے پروگرام کے تھرو یہ بتا دیتا ہوں. تو علماء کے اندر یہ دونوں چیزیں ہونی بھی چاہیے. میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے 20 سال لگائے ہیں، تو یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. میں اس نتیجے پر پہنچوں کہ اہل سنت و جماعت جو قدیم اور کثیر مسلمان ہیں وہی حق ہیں. بندہ یہ کہتا ہے نا کہ چھوٹے مرزا صاحب اچھی ہلکا بات استعمال کرتے ہیں اور ہمارے علماء سخت بولتے ہیں، اور انہوں نے کتوں سے تشبیہ دی. تو چٹکلے سنانا، نقلیں لگانا، زبان درازیاں کرنا، الٹے الٹے نام رکھنا، اور بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے. وہ بولتے بولتے اچانک کرسی پر اچھلنا شروع کر دیتے ہیں. ٹرمپ کو وہ حضرت کہتے ہیں اور غوث پاک کا نام لیتے ہوئے کہتے عبد القادر جیلانی کہتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. چھوٹے مرزا صاحب کے فالوورز کس مذہب پر ہیں؟ میں نے خود اس میں بڑا غور و فکر کیا. میں نے چیلنج دیا ہوا ہے کہ آپ اپنے ناظرین سے یہ کہیں کہ گوگل میں صرف 1185 1185 لکھیں مولوی حسن رضا چھوٹے مرزا صاحب بس پذیرا دنیا ہوتے جس نے اپنی مرضی لوڑی، ریا ذلیل خوار و روز قیامت توڑی. میں ان کو فرقہ کہتا ہوں. رستہ صاف شریعت والا اور نہ جانو کوئی، او کرے شفاعت ساڈی تائیوں ملسی ڈوئی. اینڈ جو ہے وہ الہاد ہے. یا اللہ تو وائٹ ہاؤس کو اٹھا کر مارگلہ کی پہاڑیوں پہ رکھ. چھوٹے مرزا صاحب کو جو پیچھے چلے گا آخر اینڈ اس کا الہاد ہوگا. بخاری کی ساری حدیثیں ٹھیک نہیں ہیں. یہ جو گستاخان رسول ہیں ان کو اپنا اور مظلوم تک کہنا شروع کر دیا. ان کے منہ سے بے ساختہ نکل آئی جے کہ چھوٹے مرزا صاحب کس کی چوکیداری کر رہے ہیں. چھوٹے مرزا صاحب کے منہ بولے شاگردوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. لہذا ہم سب فرقوں کو یہ دعوت دیتے ہیں، در مرشد دا چھڈی نہ ہی نہیں تے ہو جاویں گا روگی، جیڑی بکری اجڑوں نکھڑی او پگیاڑاں جوگی. چھوٹے مرزا صاحب کے حوالے سے ہمارے یہ آخری سوال ہے. چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں کوئی بندہ نو مسلم ہے، اتنے فرقے ہیں، وہ کس فرقے میں شمولیت اختیار کرے؟ تو ہم بتاتے ہیں کہاں جائے گا. ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ جب اختلاف دیکھو تو کس کے پیچھے چلو؟ مسلمانوں کی سب سے بڑی
چھوٹے مرزا صاحب کے فرقی کو 16 سال ہوئے. نئے مسلمان ہونے والے کو ہم یہ کہیں گے کہ بریلوی کس کو کہتے ہیں؟ برونائی میں، پاکستان میں، تاجکستان میں، بخارا میں، سمرقند میں، پوری دنیا گھوم لیجئے، الحمدللہ. آپ کو مزار بھی ملے گا، میلاد بھی ملے گا. اللہ اکبر. چھوٹے مرزا صاحب کے اپنے ابا جی اور خود وہ 35 سال کیا رہے. تو کیوں نہ اس کے چند خرافات اپنے منہ بولے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ یا چھوٹے مرزا صاحب کے 2 قدم کے فاصلے پر مرکز اہل سنت، مرکزی دارالعلوم اہل سنت و جماعت، مشین محلہ نمبر 1 جیلم تشریف لے آئیں. کیا چھوٹے مرزا صاحب کے اندر اتنی جرت ہے کہ وہ اپنا ماسک اتاریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں چھوٹا خدا بنا دے گا؟ تو اس لیے توحید کی تعریف یہ کی ابا جی تسی تے شاہی کو نہیں، امی جی تسی تے شاہی کو نہیں. اور ہزاروں کے لحاظ سے چھوٹے مرزا صاحب کے پیچھے چلنے والے اور غیر مقلدین کے پیچھے چلنے والے لوگ واپس آئے. یہ سعادت احناف کو حاصل ہے. ایک بہت بڑا علمی کام تھا. 1877 میں میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رد وہابیت پہ لکھی. وچ پٹوار علاقہ بیول پنڈ ایک نام پنڈوڑی، ایک عالم محمد بخش جس ایک خواہش لوڑی. سبحان اللہ. یہ لکھا التماس کرے ہن بندہ ول دینی علماواں، منصف ہو مصنف اتے کرنا رحم براواں، نام ہے دعویٰ علم عقل دا ہے دعویٰ مسکینی، نظم اندر جے سستی ہوئے کرو نہ نکتہ چینی. سبحان تے اللہ. جے رب ہمت دوے کسی نو اس سے اشارہ لگاوے، جو آیات احادیث اشارہ ثابت کراوے، ضروری بیان شان اس دا ہر مجلس ہر خانے، نجدی فتنہ بہتا اٹھیا اندر اے زمانے. تو اللہ تعالیٰ نے 150 سال کے بعد اس فقیر کو یہ توفیق دی الحمدللہ. میرے استادوں کی برکت سے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اس کتاب کی شرح میں مجھے 4 زبانیں لکھنی پڑی. اس کی ہم تقریبی رونمائی کریں. جو کہتے ہیں بھئی صوفی کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، سب سے بڑا صوفی بر صغیر کا جن کی لوگوں نے بیٹھک بھی محفوظ رکھی. آنکھیں کاری ترتیب ایویں ہے انا امامہ چاراں، جی میں ترتیب فضیلت ہے 14 11 کے 12. سبحان اللہ. ابو حنیفہ وچ امامہ اعظم افضل اول، کیا پھر بات. مالک تے پھر شافی پھر احمد بن حنبل. تی قیامت اٹھسن جو فرقے بے دینے، جبری قدری تے معتزلی تے نجدی بے یقینے. کیا بات ہے. تو آپ دیکھیں گے آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں اہل سنت کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے ہمارے معاون اور مددگار بنیں، علم پہ اپنا خرچہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ناظرین اکرام، ڈی او ڈی اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ناچیز محمد عرفان الوری حاضر خدمت ہے. آج ہم جس شخصیت کی بارگاہ میں حاضر ہیں وہ شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اللہ کریم جل وعلا نے میدان تحقیق میں اور میدان تدریس میں ان کو کمال اور جو عروج بخشا ہے. میری مراد محقق اہل سنت، استاد العلماء، استاد الاساتذہ حضرت علامہ مفتی محمد حسن رضا یلدرم صاحب دامت برکاتہم العالیہ. ہم حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضرت وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ اللہ کا رحم. آپ سنائیے. الحمدللہ علی احسانی. حضور سب سے پہلے آپ کا اسم شریف محمد حسن رضا یلدرم، یہ ہمارے جتنے بھی اہل سنت کہ آپ کے سننے والے، آپ کے محبین ہیں، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ منفرد رنگ میں آپ کا اسم شریف ہے جو عموماً ہمارے ہاں نہیں سنا جاتا، نہ ہی بولا جاتا ہے، نہ ہی رکھا جاتا ہے. آپ اپنے اسم شریف کی وجہ تسمیہ بیان فرما دیں. محمد عرفان الوری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ اتنا سفر کر کے یہاں تشریف لائیں اور یہ ایک علمی پلیٹ فارم سے آپ نے مجھ ناچیز کو کچھ بات کرنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے. نام تو محمد حسن رضا ہے اور اصل میں جو سوال عام طور پر لوگ کرتے ہیں وہ لفظ یلدرم سے کرتے ہیں. تو یلدرم بھائی اصل میں کیا ہے؟ تو یہ ترکش زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے آسمانی بجلی. تو وجہ تسمیہ اس کی یہی ہے کہ اصل میں تو یہ تاریخ میں ایک بہت بڑے مجاہد اور سلطان گزرے ہیں. سلطان بایزید یلدرم ترکی میں وہ خلافت عثمانیہ کے وہ سلطان تھے اور ان کا بڑا بہادری اور بڑی جرأت سے لڑنے والے تھے. تو ان کا اسم شریف تو بایزید تھا، لیکن ایک جنگ میں انہوں نے اتنی بہادری دکھائی کہ ان کے والد نے ان کو لقب دیا کہ تو یلدرم ہے، کہ آسمانی جو کڑک ہے بجلی ہے وہ اس میں بہادری کی بنا پر کہ دشمنوں پر وہ ایسے جھپٹتے تھے جیسے آسمانی بجلی لبکتی ہے. تو تاریخ میں پڑھتے رہتے تھے ان کا نام. مجھے یہ تخلص میرے استاد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عطا فرمایا
جب میں طالب علمی کے زمانے میں بیان کیا کرتا تھا، بزم کے اندر بیان کرتا تھا، تو ایک دن میں بزم کے اندر بیان کر رہا تھا تو اس میں جوش و خروش اور اس طرح خطابت کا ایک انداز ہوتا ہے، تو استاد صاحب تشریف لائے اور استاد صاحب نے فرمایا کہ آج کون یلدرم بنے ایسی، سبحان اللہ، یعنی آج کون بندہ تھا جو یلدرم بنا ہوا تھا. تو وہ اس کے بعد پھر میرا مدرسے میں نام ہی یہ لوگ جو احباب تھے، طلباء ساتھی تھے، وہ انہوں نے نام ہی میرا یہ رکھ دیا کہ یلدرم آ گیا، یلدرم چلا گیا. تو یہ پھر میرے نام کا حصہ بن گیا، اور پھر میں نے ظاہر ہے اس کو قبول کر لیا کہ ایک بزرگوں کی طرف سے عطا کردہ جو ہے یہ تخلص ہے. اور اس میں پھر یہ ہے کہ بھئی وہ نسبت بھی ہے کہ بہادری کی، کہ ہمارے جو اسلاف اصل میں جو مجاہدین اسلام ہیں، جن کی برکتوں سے ہمیں آج یہ اسلام کی رونق ملتی ہے، تو شاید اس کا کچھ تاثیر بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو یہ اس کی وجہ ہے کہ میرے نام کے ساتھ یہ بولا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، اور یہ بزرگوں کا عطا کردہ ایک تخلص ہے جو بولا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی حضرت آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کروں گا اور آپ سے اس بارے میں جاننا چاہیں گے کہ آپ نے علوم دینیہ کی تحصیل کا آغاز کب اور کہاں سے کیا، اور کن کن بزرگ علماء کرام سے، کن کن اساتذہ سے آپ نے علم شریعت کا اکتساب فرمایا ہے، اس پر آپ اپنی زبانی کچھ ارشاد فرما دیں. محترم جناب، گزارش یہ ہے کہ ہمارا خاندان ہے، گھرانہ ہے، وہ کئی پشتوں سے علمی رہا، الحمدللہ. اور مجھے بزرگوں نے اپنے اسلاف کا کئی پشتوں کو بتایا کہ اس میں انہوں نے گن کے بتائیں، تقریباً 18 پشت تک وہ بتاتے ہیں کہ یہ علماء کرام ہمارے پشتوں میں لگے آتے ہیں. الحمدللہ. اور میرے والد گرامی بھی حافظ قرآن بھی تھے، عالم دین بھی تھے، اور دادا بھی، پردادا بھی، اور اسی طرح اوپر تک سلسلہ ہے. ہمارے چچا بہت بڑے عالم دین تھے، وہ قرآن پاک کے بھی حافظ تھے اور بخاری شریف کے بھی حافظ تھے، سبحان اللہ. اور مثنوی شریف بھی وہ زبانی وہ پڑھتے تھے، سیف الملوک بھی انہیں زبانی یاد تھی. سبحان اللہ. بہت ان کا حافظہ تھا ماشاءاللہ، بڑا ان کا جو ہے نا، انہیں ایک چیز ازبر ہو جاتی تھی. بڑے بڑے قصائد، قصیدہ نعمانیہ انہوں نے تھوڑی دیر میں یاد کر لیا. قصیدہ بردہ شریف، قصیدہ بانت سواد آپ معروف ہے بزرگوں کا، صحابی رسول کا. تو گھر سے ہی پھر مجھے پہلے ذوق تھا، تو اپنے چچا کے پاس میں نے فارسی وغیرہ پڑھی، اور حفظ قرآن کا جو ہے وہ سلسلہ میرا چکوال میں ایک مدرسہ ہے اشاعت العلوم کے نام سے، جی جی. جو کہ مفتی اکرام الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ مفتی اکرام الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کی نگرانی میں یہ چلتا ہے. اور مفتی صاحب ابھی بھی باحیات ہیں، استاد صاحب ہمارے، اور بڑی ان کی طویل عمر ہے. تو وہاں پہ حافظ گل محمد صاحب ہمارے استاد صاحب تھے، ان سے میں نے حفظ کیا. ماشاء اللہ. یہ 1996 کی بات ہے. اس کے بعد پھر تسلسل کے ساتھ میں اپنے چچا کے پاس کتابیں کچھ میں نے پڑھی، جن میں فارسی کی ابتدائی کتب ہیں، گلستان ہے، بوستان ہے، اور یہاں تک کہ مثنوی شریف میں کے اسباق بھی مجھے اپنے چچا نے پڑھائے. ماشاء اللہ. پھر میں بکی شریف گیا، 2 سال میں نے بکی شریف لگائے. وہاں پہ مختلف اساتذہ سے جو ہے یہ صرف کی ابتدائی اسباق اور قانون چکے والی یہ ابتدائی کچھ پڑھے تھے. پھر میں راولپنڈی آیا، اور وہاں پہ جامعہ انوار رضا ہے، مفتی سلمان رضوی صاحب، رئیس المناطق، جی جی. ان سے میں نے 2007 تک جو ہے وہ علوم پڑھے ہیں، اور 2007 میں میری وہاں سے فراغت ہوئی دورۃ الحدیث سے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ مجھے مزید شوق تھا کہ میں منطق میں خاص کچھ علوم پڑھوں اور بندیالوی اساتذہ سے پڑھوں. تو پھر میں 2012 سے لے کر 2019 تک یہاں سرائے عالمگیر ہے گجرات، ضلع گجرات میں، وہاں ادارہ ہے مدرسہ اسلامیہ تھون کے نام سے، جو کہ ہمارے استاد صاحب، بڑے استاد صاحب تھے، علامہ رئیس المناطق علامہ مفتی محمد فاروق بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے پاس میں نے اسباق پڑھے، اور دورۃ الحدیث تک دوبارہ بہت ساری کتابیں پڑھیں، اور یوں سمجھیں کہ 2 مرتبہ میں نے درس نظامی کو پڑھا ہے. اور ہمارے اساتذہ میں کئی بڑے بڑے علماء شمار ہیں، جیسے کہ رئیس الفقہ علامہ داہر، علامہ محمد طیب ارشد صاحب، جو بڑے مفتی ہیں، ان سے میں نے دارالفتاح کی تربیت بھی حاصل کی.
اور علامہ لقمان بندیالوی صاحب، علامہ اشرف الواحدی صاحب، علامہ محمد اسلم تبسم صاحب، یہ اساتذہ جو ہیں یہاں پہ مجھے، جو جن کے پاس میں نے مختلف علوم اور فنون کتابیں پڑھی ہیں، تو یہ پورا درس نظامی جو ہوتا ہے جی جی اس کو میں نے پڑھا. پھر 2 سال کا تخصص فی الفقہ ہوتا ہے، مفتی کورس، جامعہ اسلام آباد علامہ ظفر اقبال جلالی صاحب کے جی پاس. جی وہاں 2 سال کا تخصص کا جو اسباق ہیں وہ میں نے پڑھے ہیں، امتحانات وہاں پہ دیے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی مختلف علماء کے پاس میں جا کے حدیث کے حوالے سے خاص طور پر آپ یوں سمجھیں کہ میں نے تخصص فی الحدیث کیا ہے، اور تخصص فی الحدیث بھی اللہ کے فضل سے جو احناف کا اصول حدیث ہے اس پر میں نے اللہ کے فضل سے مہارت حاصل کی ہے. اور جہاں بھی کوئی عالم دین مجھے ملا جو بڑے علماء تھے میں ان کے پاس جاتا رہا. ملتان میں ایک شاہ صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ان کے پاس میں کچھ عرصہ رہا ہوں. تو یہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 20 سالہ تقریباً میرا دور ہے سبحان اللہ. جو پڑھنے میں صرف میں نے لگا جی ہے. جی تو اس میں مختلف علماء سے اکتساب فیض کیا، اور جہاں بھی کوئی چیز دیکھی کہ کسی کے پاس فن ہے تو میں وہاں پہ حاضر ہوا. ان سب علماء میں اگر میں اساتذہ میں سے کسی استاد کے بارے میں یہ کہنا چاہوں کہ میرے وہ استاد ہیں، اور میں فخر سے بتاتا ہوں، ہر جگہ ذکر کرتا ہوں، جی جی اور جن کی تربیت سے یہاں تک میں پہنچا، یعنی ایک مجھے فکر ملی، سوچ ملی کہ میں دین کا کام کرنا چاہیے، جی جی تو وہ استاد العلماء علامہ مفتی فاروق بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ، سبحان اللہ. سرائے عالمگیر. سرائے عالمگیر والے جو استاد صاحب ہیں، وہ بڑے استاد صاحب علامہ عطا بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بندیال شریف جی جی جو تھے ان کے وہ شاگرد تھے. مجھے وہاں وہ بندیال شریف لے کے بھی گئے، اور بڑے جو استاد ہیں علامہ عبدالحق بندیالوی صاحب، جی جی ان سے ڈائریکٹ مجھے سند بھی دلوائی ان کے سائن کے ساتھ. تو ان کی اجازت بھی حدیث شریف کی مجھے حاصل ہے. الحمد اور للہ. بڑے بڑے علماء کرام سے میں نے حدیث شریف کی اجازت حاصل کی، جیسا کہ علامہ مفتی علیم الدین صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ یوں سمجھیں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ زندہ ولی دیکھنا ہے تو لوگ یہ سرائے عالمگیر میں ان کا مزار شریف ہے. سبحان اللہ. تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اور پھر ایک دن میں ان سے گزارش کی کہ آپ مجھے اجازت حدیث عطا فرمائیں. تو انہوں نے مجھے پھر شفقت فرمائی. عرب کے علماء سے، عراق میں، ترکی میں کئی علماء ہیں جن سے میں لاسٹ ٹائم میں مدینہ شریف گیا تھا تو وہاں سے میں اجازت حدیث لے کے آیا. ماشاء تو یوں کہیے کہ بھئی یہ ایک لمبی کہانی ہے. جی جی 2 دہائیوں پر مشتمل ہے. ہاں جی. تو اس کے بعد جا کے کچھ جو ہے وہ پڑھنا اور سمجھنا کچھ آتا ہے. اور حضرت آپ نے باضابطہ میدان تدریس میں کب قدم رکھا اور کہاں کہاں تدریس فرمائی، اور اب اس وقت آپ کن کن علوم اور فنون کی تدریس فرما رہے ہیں؟ مجھے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ علامہ مفتی فاروق بندیالوی صاحب بھی ان کا کچھ عرصہ قبل ہی وصال ہوا ہے. جی جی جب میری فراغت ہوئی تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ مجھے یہاں پہ ایک ادارہ ہے جامعہ اسلامیہ سلطانیہ کے نام سے، جیلم کے اندر، جی جی ٹی روڈ پہ ہے، وہاں 2 سال میں نے تدریس کی. اور اس میں مجھے یہ بڑا اچھا موقع ملا کہ مجھے ایک کلاس، بہت بڑی کلاس ملی جس کو میں نے خود اسباق پڑھائے 2 سال تک. تو ان کی بنیاد باندھی، وہ آج الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، آخری سالوں میں ہیں. تو 2 سال تک میں وہاں پڑھاتا رہا، اور اس کے بعد پھر مجھے حکم ہوا میں سرائے عالمگیر ایک جگہ پہ 1 سال میں نے وہاں پہ پڑھایا. اور پھر اس کے بعد پھر میں یہاں ابھی یہ مدرسہ ہے، یہ مرکزی دارالعلوم جہاں آپ تشریف رکھتے جی ہیں، جی جی مرکزی دارالعلوم اہل سنت و جماعت مشین نمبر 1 جیلم میں، یہاں مجھے ابھی 4تھا سال ہے. مرحبا. تو میں یہاں 4 سال سے تقریباً تدریس کر رہا ہوں. دورۃ الحدیث کے اسباق بخاری اور مسلم میں پڑھا رہا ہوں، اور تحاوی شریف بھی میں پڑھاتا ہوں، دیگر اسباق بھی ہیں. تو یہ ابھی یوں سمجھیے کہ یہ عرصہ ہے جس میں مجھے 3 سے 4 جگہوں پر پڑھاتے ہوئے ہو چکا ہے. اور حضرت آپ کی روحانی نسبت کس خانقاہ سے ہے، اور ڈائریکٹ آپ نے کس روحانی شخصیت کے دستے حق پر بیعت فرمائی، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیں. میری جو بیت ہے یہ خانقاہ سلطانیہ گلشن عظیم جیلم، جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ کی بہت بڑی خانقاہ ہے، روحانی خانقاہ ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک سے یہ بزرگ سبحان ہے. اللہ. تو حضرت خواجہ سلطان عالم رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ، اور پھر ان کے بعد پھر خواجہ محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے ہیں حضرت حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ. جن کا اسم گرامی ہے عبد الواحد، شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ تعالی. ان کو عرف میں حاجی پیر صاحب جی رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے بڑے علماء کرام کے شیخ اور جی جی مرشد ہیں. ہمارے استاد صاحب کے بھی وہی مرشد تھے. تو مجھے ان سے
شرف بیعت حاصل ہے سلسلہ نقشبندیہ میں. اس کے علاوہ مجھے بریلی شریف سے حضور تاج شریعہ سے اجازت حاصل ہے، الحمدللہ. اور دیگر کئی علماء ہیں، سلاسل ہیں، بزرگوں نے مجھے عرب میں بھی عجب میں بھی کافی بڑے بڑے علماء مشائخ ہیں جنہوں نے مجھے اجازت بھی عطا فرمائی ہے. تو اگر بیعت کا سلسلہ میں کہوں تو میرا خانقاہ سلطانیہ کالا دیو شریف جیلم سے حضرت حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 10 پر ہے. مرحبا. اب حضرت آتے ہیں آپ کے اسپیشل موضوع کی طرف. چونکہ آپ کا تعارف رد فتن کے حوالے سے عوام و خواص میں آلریڈی الحمدللہ ہے، اور اللہ کریم جل وعلا نے اس فیلڈ کے اندر، اس شعبہ کے اندر آپ کو الحمدللہ رسوخ بخشا، اور عوام و خواص آپ سے سوشل میڈیا کے ذریعے بالمشافہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، یا ملک طول و عرض میں آپ تشریف لے کر کے جاتے ہیں، آپ سے بالمشافہ بھی اکتساب کرتے ہیں. میری مراد انجینئر مرزا محمد علی، اس کے رد کی ضرورت آپ نے کیوں کر محسوس فرمائی؟ اور نیز یہ بھی میں سوال عرض کر دوں کہ آپ کا رد کا انداز قدر منفرد ہے جو عموماً ہمیں نظر نہیں آتا. اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دوں. کہ بلا گزارش یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے، میں نے 2017 میں مجھے یہاں پہ استاد صاحب کے حکم پر میں نے جیلم کی مرکزی مسجد ہے خانسامہ کے نام سے، مرکزی جامع مسجد خانسامہ، وہاں میں نے خطابت کا آغاز کیا. استاد صاحب نے مجھے بھیجا کہ جمعۃ المبارک کا خطبہ آپ نے دینا ہے، اور پھر تو میں یہاں حاضر ہوتا تھا جمعۃ المبارک کے لیے، پھر میں جمعہ پڑھا کے واپس سرائے علمگیر چلا جاتا تھا. تو موبائل پہ دیکھنے کا اتفاق ہوتا تھا کہ چھوٹے مرزا صاحب بھی یہاں پہ ہیں، اور پھر ظاہر ہے لوگ کچھ سوالات کرتے تھے، یا جب بندہ کہیں رہتا ہے ایک شہر میں تو تعارف تو ہو ہی جاتا ہے. تو ابتدائی دور میں یہ ہوا کہ ہمیں پتہ چلا کہ چھوٹے مرزا صاحب وہ ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو عمومی طور پر نہیں کی جاتی. تو ہم پھر چھوٹے مرزا صاحب سے ملے، 3 دفعہ ان سے ملاقات کی، اور ان سے یہ کہا کہ اگر آپ کو اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کے حوالے سے جو اعتراضات ہیں آپ ہم سے پوچھ لیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں. آپ ہمیں بلائیں، اپنے گھر بٹھائیں، یا آپ ہمارے پاس آئیں وداؤٹ کیمرہ، یعنی کیمرے کے علاوہ، کیونکہ ہمارا مقصد اصلاح ہے، ہم تو صرف شہرت طلب کرنا یا ویوز حاصل کرنا تو تھا نہیں. لیکن چھوٹے مرزا صاحب 3 ملاقاتوں میں تیار نہیں ہوئے، بلکہ وہ اس وقت بھی مجھے کہتے تھے کہ آپ مجھے میرے خلاف کلپ بنائیں جی، اچھا آپ مجھے رد کریں، میرا رد کریں، اچھا آپ مجھے رد کریں، میرا رد کریں، کہ جتنے لوگ میرا رد کریں گے اتنا ہی میرا کیا ہوگا، گڈی چڑھے گی. بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. نام نہ ہوگا. تو خیر ابتدائی دور میں ہم نے کوشش کی کہ جو اصلاح کا ایک طریق ہوتا ہے کہ آپ کسی کے پاس جائیں، تو ہم نے ہر حربہ استعمال کیا، تعلقات استعمال کیے کہ کسی طرح چھوٹے مرزا صاحب ہمارے پاس آ جائیں. یہاں آپ جیلم میں تشریف لائیں، کہیں بھی آپ کسی بھی عالم دین کے پاس چلے جائیں اور ان سے پوچھیں کہ چھوٹے مرزا صاحب کے والد صاحب نے، جو آج بھی سنی المذہب ہیں، پرانی نماز پڑھتے ہیں اور پرانے عقیدوں پر ہیں، پرانی نماز پڑھتے ہیں، پرانے عقیدوں ہاں پر جی، ہیں، سیال شریف سے وہ بیت ہیں. تو انہوں نے بڑی کوشش کی، کئی علماء کو بلایا کہ وہ ان کی اصلاح کریں، لیکن اصلاح اس کی ہوتی ہے جو اصلاح چاہتا ہوں. ہمیں محسوس ہوا کہ چھوٹے مرزا صاحب اصلاح نہیں چاہتے، وہ فتنہ چاہتے ہیں، فساد چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں میں سے کچھ نوجوان جو تھے ان کو وہ سیریس لے رہے تھے، اس کی طرف بڑھ رہے تھے، اور چھوٹے مرزا صاحب نے جیلم شہر کے اندر ایک ایسا ماحول بنا رکھا تھا کہ اپنے منہ بولے شاگردوں کو کہتے تھے کہ آپ جائیں علماء کی مساجد، اہل سنت کی مساجد میں، وہاں جا کے آپ کیا کریں، رفع یدین کریں، اونچی آواز سے آمین کہیں، لوگوں کے سوال کریں، ائمہ حضرات سے آپ جا کے سوالات کریں، جمعہ کے خطبے میں اٹھ کے کریں. تو وہ ایک انتشار کا ماحول بن رہا تھا. تو میں استاد صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے استاد صاحب نے کہا کہ یار تم اس کو جواب دو، کہ جیلم سے جواب ہونا چاہیے. بہت سارے ساتھیوں کا یہ تھا کہ جس شہر میں فتنہ ہے اسی شہر سے جواب بھی ہونا چاہیے. کہ بلکہ اس وقت مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ عہد کیا کہ جب مجھے حکم ہوا کہ میں نے جیلم کو قادیان نہیں بننے دیں. اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ. قادیان نہیں بننے، سارے مسلمان تو سارے تو وہاں پہ تھے، نہیں سمجھ رہی تھی نا. ظاہر ہے جب قادیان ابتدائی دور میں تھا تو وہاں مسلمان بھی ہوں گے، لیکن آج قادیان جو ہے وہ بدنام ہو چکا ہے. ہو سکتا ہے آج بھی وہاں پہ مسلمان ہوں، آگے پیچھے رہتے ہوں، کہیں سارے مرزائی نہ ہوں، لیکن قادیان قادیانیت کے نام سے معروف وہ ایک جگہ ہے، بدنام ہو چکا ہے.
تو میں نے کہا کہ میں نے جہلم کو قادیان نہیں بنے دینا، جہلم سے انشاءاللہ، جہلم یہ اولیاء کا شہر ہے، حضرت سخی سلطان پارس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ہے نگاہ ہے، یہاں اولیاء کرام، یہاں خانقاہ سلطانیہ ہے الحمد جہاں سے ہم بیٹھے ہیں، جہاں بڑے بڑے علماء کرام ہوئے ہیں، فقیر علامہ فقیر محمد جیلمی صاحب جیسا، جنہوں نے بڑے برزے کو نرس ڈالی، ان کا مدار شریف یہاں پہ ہے۔ تو مجھے استاد صاحب نے بلایا اور مجھے فرمایا کہ یار اس کا رد کر۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور یہ ایڈیٹنگ ہوتی ہے، یہ بڑا لمبا چوڑا نظام ہے، ہم مولوی لوگ ہیں، ہمیں تو وہ کیمرے کے سامنے بیٹھتے ہوئے بھی تھوڑی سی وہ جھجک ہوتی ہے۔ تو اس میں تو یہ ہے کہ ہمیں پہلے کیا کرنا پڑے گا، بیان ریکارڈ کرانا پڑے گا، پھر اس کی ایڈیٹنگ کرنی پڑے گی، ٹیم رکھنی پڑے گی، تو یہ تھوڑا سا لمبا چوڑا معاملہ ہے، میں اس کو کیسے نبھاؤں گا، میں اس کو کیسے کر پاؤں گا۔ تو استاد صاحب نے، مجھے آج بھی یاد ہے، ہمارے استاد صاحب اللہ کے ولی تھے، سبحان اللہ، جو فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات وہ کر دیتی تھی۔ مجھے فرمایا بھی آپ کرو، ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ تو یقین جانیے کہ اس وقت، اس کے بعد پھر ہم نے شروع کیا اور ہو گیا الحمدللہ۔ استاد صاحب ابتدائی طور پر اپنے مدرسے میں جہاں میں نے پڑھا، وہاں پہ بچوں کو بلا لیتے تھے، کوئی متاثر بچہ ہوتا تھا تو وہاں پہ ہم بیٹھ کے دورۃ الحدیث کی کلاس میں ان بچوں کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ کئی بچوں کی اصلاح ہوئی، کئی لوگوں کی، وہ ہم نے ریکارڈ ہی نہیں کیا۔ بعد میں پھر ہمیں کسی نے بتایا، سمجھایا کہ آپ کیا کریں، اس کو ریکارڈ بھی کریں، پھر ہم نے اس کو ریکارڈ بھی کرنا شروع کیا۔ تو ایک ایک بچے کے بعد جا کے جیل میں، مساجد میں نے درس شروع کیے، درس قرآن و سنت کے نام سے، درس تحوی میں نے جیل شریف میں دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ درس تحوی علماء جانتے ہیں کہ تحوی شریف کا درس کس طرح، یہ میں نے پورا درس وہاں پہ جامع مسجد خانسامہ میں دیا۔ قرآن کریم کا پورا درس میں نے یہاں پہ مکمل کیا۔ الحمدللہ۔ اور رمضان شریف کے مہینے میں روزانہ، یعنی ایک مہینہ پورا ظہر کی نماز کے بعد ہمارا درس ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ ہوا کہ الحمدللہ کہ وہ جو فتنہ بنا ہوا تھا مساجد میں، وہ سارے بندوں کی اصلاح ہونا شروع ہو گئی۔ اب چھوٹے مرزا صاحب بالکل جیل میں تو الحمدللہ نہتے ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ۔ ویسے بھی اوور آل آپ کو پتہ کہ انہوں نے پبلک سیشن بند کر دی ہے، جی جی۔ بہانہ یہ بنایا کہ مجھے آرڈر ہے تو میں یہ کر رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ بندہ آتا کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ اور تو رد کی ضرورت اس لیے ہمیں محسوس ہوئی کہ ایک بندہ اتنے کانفیڈنس سے جھوٹ بولتا ہے کہ وہ کہتا ہے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ کم از کم اگر کوئی بندہ اختلاف کرتا بھی تھا تو وہ اصول سے کرتا تھا، اس کا کوئی اسلوب بھی ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ تھا کہ اس میں ٹوٹل جھوٹ بولنا شروع کر دیا، بزرگان دین پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیے، زبان درازیاں شروع کر دی۔ تو جیسا کہ آپ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ حدیث شریف ابن ماجہ میں بھی ہے اور تاریخ دمشق میں بھی اس کو روایت کیا گیا کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اذا ظہرت البدع ولان آخر هذه الامت اولها فمن كان عنده علم فلینشر۔ ایک وقت آئے گا کہ بدعات ظاہر ہوں گی، تو بدعت کیا ظاہر ہوگی کہ موجودہ لوگ بزرگوں پر زبان درازی کریں۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت فرمایا فمن کان عنده علم فلینشر، جس شخص کے پاس علم ہوگا اس کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ علم پھیلائے اور لوگوں تک پہنچائے اور لوگوں کے عقائد کی حفاظت کرے۔ فإن کاتم العلم یومئذ ککاتب ما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت علم کو چھپانے والا بندہ ایسے ہی ہوگا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے دین کا انکار کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ تو عالم دین کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ معاشرے میں دیکھے کہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، ان کے عقیدوں پر حملہ ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو آہستہ آہستہ الحاد کی طرف لے جا رہے ہیں، تو اس وقت ایک تو یہ شرعی ذمہ داری محسوس کی، استاد صاحب کا حکم بھی تھا اور ضرورت بھی وقت کی تھی، تو الحمدللہ ہم نے جلم سے اس کو شروع کیا۔ اور ایک بات یہ کہ چھوٹے مرزا صاحب کا اگر آپ غور کریں گے تو چھوٹے مرزا صاحب تمام قسم کے جتنے بھی بد مذہب لوگ ہیں ان سب کا مجموعہ ہے۔ اللہ، وہ رفض ہو، وہ خروج ہو، وہ وہابیت ہو، وہ لادینیت ہو، وہ مرزیت ہو، قادیانیت ہو، جتنے قسم کی بھی بد مذہب ہیں ان سب کا مجموعہ ہے۔ ایک محلے میں سے، مختلف گھروں میں سے مختلف قسم کا گند نکلتا ہے، وہ سارا مختلف نالیوں سے ہوتا ہوا ایک گٹر میں جمع ہو جاتا ہے اس گڑھے میں، تو وہ سارا مجموعہ مختلف قسم کے گندوں کا ہوتا ہے۔ چھوٹے مرزا صاحب بد مذہب کا اور بدعقیدگی کا وہ گڑھا ہیں جس میں ہر قسم کی بدعقیدگی کیا ہو گئی ہے، جمع ہو گئی ہے۔ تو اگر آپ چھوٹے مرزا صاحب کو جواب دیں گے تو ہر قسم کے بدعقیدہ کو جواب خود بخود، بجائے اس کے کہ ایک ایک بدعقیدہ کو جواب دیں، انہوں نے ایک نمائندہ بھیج دیا، ہم اس نمائندے کو جواب دیتے ہیں، سب کو جواب ہو جاتا ہے۔ حضرت آپ کا رد فتن کا انداز اور اصلاح کا انداز، عموماً ہمارے معاشرے میں رد فتن بھی کیا جاتا ہے، اصلاح بھی کی جاتی ہے، لیکن جو ایک انفرادیت آپ کے انداز میں ہے وہ عموماً ہمیں دیکھنے میں نہیں ملتی۔
آپ کا یہ انداز اتفاقاً ہے یا اہتماماً؟ اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں. اس حوالے سے میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، بے شک. اہل علم ہیں. اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء. اللہ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء. اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اللہ کے راستے کی طرف حکمت اور دانائی کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلایا جائے. تو عالم دین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عالم دین کون ہوتا ہے. اسے دیکھنا چاہیے کہ ہم آستانہ عالیہ مدینہ شریف کے سبحان سجادہ اللہ. نشین ہیں. آستانہ عالیہ مدینہ شریف کے. یہ میں نے لاہور کے ایک پبلک سیشن میں ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ چھوٹے مرزا صاحب کیوں کہتے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی ہم ان کا ادب نہیں کرتے، کسی بد مذہب کے ادب کے قائل نہیں ہم، نہیں ہے. لیکن اپنے منصب کے ادب کے قائل ہیں الحمدللہ. کہ جس منصب پر ہم بیٹھے ہیں اگرچہ ان کی زبان درازیاں، ان کی بدتمیزیاں آپ دیکھتے رہتے ہیں، جی جی. سنتے رہتے ہیں کہ انہوں نے تو اب لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ایک بندے نے ان سے کہا کہ بھئی مجھے وہ پہچان گئے ہیں محلے والے. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے چنگے لگائے ہیں اس لیے؟ یعنی ان کی پہچان اب چنگے لگانا، زبان درازیاں کرنا، نقلیں لگانا، نثریں پھلانا یہ ہے. لیکن ان کے مقابلے میں اہل علم کی زبان ایسی ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ صحیح نبی پاک علیہ السلام کے وارث لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں جو نبی پاک کے وارث ہیں. لہٰذا گفتگو کرتے ہوئے الفاظ کا چناؤ اچھا کرنا چاہیے. اس میں کوئی بناوٹ والی بات نہیں ہے. میرا جو ہے ہمارے والد گرامی بہت متحمل مزاج تھے. الحمدللہ. مجھے 2 چیزیں وراثت میں ملی ہیں، میں آپ کے پروگرام کے تھرو یہ بتا دیتا ہوں. عموماً میں پرہیز کرتا ہوں ان چیزوں سے، لیکن آپ بھائی ہیں، آئے ہیں اتنا سفر کر کے تو آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں چلے عرض کر دیتا ہوں کہ 2 چیزیں مجھے میرے اندر موروث ہی ہیں. کسی بندے نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ اتنے متحمل مزاج کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا یہ میرے والد گرامی کی وجہ سے کہ وہ تحمل مزاج بہت زیادہ تھے. ان کے اندر بڑی برداشت تھی، قوت برداشت، بڑی بڑی سختی کی بات، بڑے سخت کلامی کو وہ برداشت کرتے تھے. اور چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک کو وہ آپ کہتے تھے. مرحبا. تسی پنجابی میں جی وہ جی کہتے جی. تھے. اور جو ہے نا زبان یعنی جواب دینے کی صلاحیت، یعنی آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یار فوری طور پر حاضر دماغی یا حاضر جوابی جس کو آپ کہیں گے، یہ والدہ کی طرف سے ہے کہ وہ فیصلہ کرنے میں، بات سمجھانے میں ان کی اندر بڑی مہارت تھی. تو علماء کے اندر یہ دونوں چیزیں ہونی بھی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے نوجوان آج کل کافی لوگ سفر کر کے علماء جی جی. طلباء میرے پاس تشریف لاتے ہیں تو مجھے نصیحت کا کہتے ہیں. تو میں یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ دینی طالب علم ہیں، علماء ہیں، پہلے خود سمجھیں گے تو آپ اگلے کو سمجھائیں گے نا. تو سب سے پہلی بات یہ کہ میں نے ان علوم پر جو چیزیں ہیں جن کو آج کل ڈسکس کیا جاتا ہے، جی جی. بالخصوص رفع الیدین، نماز اور یہ دیگر چیزیں جو ہیں، جی جی. ان پر پہلے میں نے خود پڑھا ہے، خود ریسرچ کی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے 20 سال لگائے ہیں، تو یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. تو 20 سال صرف ریسرچ میں بغیر کسی جانبداری کے یعنی غیر جانبدارانہ ہو کر میں نے مطالعہ کیا، یہ ساری چیزیں سیکھی. اور 20 سال کی ریسرچ کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچوں کہ اہل سنت و جماعت جو قدیم اور کثیر مسلمان ہیں جی جی. وہی حق ہیں. قدیم اور کثیر. کثیر مسلمان. ہاں جی. الحمدللہ. تو یہ بناوٹ نہیں ہے اس میں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے ہماری یہ ذمہ داری ہے. تو یہ ہونا چاہیے، اسی طرح سمجھانا چاہیے. اور یہ آپ دیکھیں گے اخلاق نبویہ میں سے دیکھیں گے جی جی. تو آپ کو ملے گا کہ بندہ آگے حضور علیہ السلام کس طرح سمجھاتے تھے. وہ سارا احادیث میں موجود ہے کہ آپ ایک بات کو بار بار ریپیٹ بھی کی دفعہ فرماتے تھے، جی جی. اس لیے کہ بات لوگوں کو کیا ہو جائے، سمجھ آ جائے. سمجھ آئے. تو یہ لہجہ یا یہ باتیں جو ہیں، اس لیے کہ یہ اساتذہ کا طریقہ ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھائی آپ علماء ہیں تو آپ کو اسی طرح سمجھانا ہوگا تاکہ لوگوں کو اچھی اور برے کی تمیز ہو سکے. اچھا حضور، عوام کی طرف سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ چھوٹے مرزا صاحب، آپ ہی کی اصطلاح میں سوال میں غور کر رہا ہوں کہ چھوٹے مرزا صاحب جب علماء کرام کو اپنی گفتگو کے اندر ذکر کرتے ہیں تو ان کے اسماء کے ساتھ دعائیہ کلمات ذکر کرتے ہیں، جبکہ علماء کرام جب چھوٹے مرزا صاحب کو اپنی گفتگو میں ذکر کرتے ہیں تو قدر سختی اختیار فرماتے ہیں. اب چھوٹے مرزا صاحب کا جو یہ انداز ہے، اس میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے یا کہ کوئی شرارت پوشیدہ ہے؟ آپ چونکہ از خود جہلم سے ہیں، جہلم میں موجود ہیں، اور اس وقت آپ کی برکت سے ہم بھی جہلم میں بیٹھ کر آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں، عوام کے سوال کا آپ اپنے انداز میں کچھ جواب عطا فرما دیں. سب سے پہلے تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ چھوٹے مرزا صاحب اچھی ہلکا بات استعمال کرتے ہیں،
اور ہمارے علماء سخت بولتے ہیں، تو شاید یا تو وہ چھوٹے مرزا صاحب کو پورا سنتے نہیں، یا اگر سنتے ہیں تو وہ فراموش کر رہے ہیں ہاں کہ چھوٹے مرزا صاحب کی جو زبان ہے، جو کلام ہے، جو انتخاب ہے، انہوں نے کہا کہ بازار میں، جیل شہر میں اتنے کتے نہیں ہوتے جتنے شیخ الحدیث ہیں، اللہ یعنی نعوذ باللہ من ذالک شیخ الحدیث بنتے بنتے بندے کو عمر لگ جاتی ہے جی جی حدیث کی عبارت میں، اور انہوں نے کتوں سے تشبیہ دی. یہ ایک چھوٹی سی مثال میں دے رہا ہوں. باقی جو ان کی زبان درازیاں ہیں اور جو ان کی زبان سے بدتمیزیاں ہیں، بد تہذیبیاں ہیں، اس کی تو مثال ہی نہیں. اور آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ ان کے جو ہمدرد ہیں، ان کے پاس اینکرز آتے رہے، ہاں ہاں الیکٹرانک میڈیا کے بڑے بڑے مشہور لوگ، انہوں نے ان سے ایک ریکویسٹ کی کہ آپ اپنی زبان کو شستہ کر لیں. تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے ایسا نہیں کرنا، یہ میرا سٹائل ہے، اسی طرح کرنا ہے. تو چٹکلے سنانا، نقلیں لگانا، زبان درازیاں کرنا، الٹے الٹے نام رکھنا، اب کسی کو کیا کہتے ہیں، کسی کو کیا کہتے ہیں، آپ دیکھ لیں ان کو. جی جی اور بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، وہ بولتے بولتے اچانک کرسی پر اچھلنا شروع کر دیتے ہیں جی جی ایک دم ہی. جی جی تو یہ نہیں کہ بھئی وہ بندہ کہے کہ وہ بڑے اچھی طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور علماء ایسا نہیں. اگر دونوں طرف سے مقابلہ کیا جائے تو چھوٹے مرزا صاحب کی بد تہذیبی اور بد کلامی بہت اوپر ہے. وہ شاید تاریخ میں ایسا بندہ ہو جس نے اس حد تک، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ جن بزرگوں کو لوگ ادب سے نام لیتے تھے، جی جی اب ہمیں تو وہ بریلوی کہتے ہیں، جی جی لیکن ہمارے جو بزرگ پہلی صدی میں گزرے ہیں، دوسری صدی میں، ان کا بھی بدتمیزی، یعنی حضرت بایزید بستامی، اللہ یہ کل کی بات تو نہیں ہے، جی جی پرانے بزرگ ہیں نا. حضرت خواجہ حسن بصری، سیدہ رابعہ بصریہ، یہ بڑے بڑے بزرگ جو ہیں، بے شک داتا صاحب ہو گئے، خواجہ صاحب ہو گئے، یہ پرانے لوگ ہیں نا. بریلویت تو اگر یہ کہے تو اعلیٰ حضرت تو 19ویں صدی میں ہیں، جی جی تو ان سب کو ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ پرانا ہے. جی جی الحمدللہ. تو ان کا نام کیسے لیتے ہیں؟ آپ اندازہ فرمائیں کہ ٹرمپ کو وہ حضرت کہتے ہیں، جی جی اور غوث پاک کا نام لیتے ہوئے کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ اکبر. لہذا یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو ایسے وہ چور مچائے شور والی بات ہے کہ بھئی وہ بڑی تمیز سے بات کرتے ہیں، تمیز سے نام لیتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. دوسری بات کہ وہ حافظہ اللہ کہتے ہیں. جی جی حافظہ اللہ. جی جی ہاں جی، تو وہ حافظہ اللہ کہتے ہیں. تو حافظہ اللہ میں آپ ان کے بارے میں ان کا کلپ پورا موجود ہے، میں نے اس کا رد بھی کیا، بتایا بھی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ جان بوجھ کے کہتا ہوں، یعنی میں ایک تو ہر چیز کو کہہ دیتا ہوں حضرت ٹرمپ دامت برکاتہم عالیہ، کافروں کے ساتھ دامت حافظہ اللہ، یہ کہہ دیتا ہوں جی جی اس لیے کہ میں اس لفظ کو بدنام کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. وہ اصلاحات جو علماء کے اندر رائج ہیں، ادب کے لیے وہ الفاظ بولے جاتے ہیں، اپنے منہ بولے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ جب میں حافظہ اللہ کہوں، دامت برکاتہم عالیہ کہوں، تو آپ اسے سمجھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ اکبر. میں اصل میں گالیاں دے رہا ہوتا ہوں، میں اصل میں اس لفظ کی اہمیت ختم کرنا چاہتا ہوں. لہذا ان کے اندر کوئی کسی قسم کی تمیز نہیں ہے. وہ اتنے بدتمیز ہیں کہ ان کی بدتمیزی پر پوری امت کا اجماع ہو چکا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کسی بھی بندے سے پوچھیں گے تو ان کی بدتمیزی اور بدتہذیبی پر گواہی دے گا. وہ گواہی دے گا کہ بالکل وہ بدتمیز آدمی ہیں. یعنی چھوٹے مرزا، بڑے مرزا کے کفر پر اجماع تھا، ہاں ہاں اور چھوٹے مرزا صاحب کی بدتمیزی اور بدتہذیبی پر امت کا اجماع ہو چکا ہے. ہو چکا ہے. اس لیے امت کی بھلائی اسی میں ہے کہ جس طرح وہ بڑے مرزا کے خلاف جمع ہوئی تھی، تو چھوٹے مرزا کے خلاف بھی جمع ہو جائے. حضرت مرزا چھوٹے مرزا صاحب، ان کے فالوورز کی بات کی جائے تو وہ تذبذب کا شکار نظر آتے ہیں، پھسلے ہوئے نظر آتے ہیں، جی، کسی ایک جگہ پر ان کا ٹھہراؤ نہیں ہے. تو اگر یہ سوال کیا جائے کہ چھوٹے مرزا صاحب کے فالوورز کس مذہب پر ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ میں اس حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ بھئی میں نے خود اس میں بڑا غور و فکر کیا. ایمانی بات آپ کو بتا رہا ہوں، صحیح بناوٹی نہیں، کہ یہ کون لوگ ہیں. تو میں خود کسی نتیجے پر نہیں پہنچا کہ میں ان کو کوئی نام دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے مرزا صاحب صبح کچھ کہتے ہیں، شام کو کچھ کہتے ہیں. مثلا آپ ایک بات کو نوٹ کیجئے، ریکارڈ پر موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی نماز رفع یدین والی پڑھنی ہے. پہلے شروع میں یہ کہا کہ رفع یدین کرنا ہے. تو کچھ بچوں کو انہوں نے کس پر لگایا؟ رفع یدین پر لگایا. لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ سوال ہونا شروع ہوئے کہ بھئی رفع یدین تو سجدوں کے درمیان بھی ہے، آپ سجدوں کے درمیان نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا جی میں کبھی کبھی کر لیتا ہوں. کبھی کبھی کر لیں. ایک رفع الیدین کے حوالے سے ان کے آپ کو 10 قسم کے بیانات ملیں گے. پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے یو ٹرن لیا اور کہا کہ بھئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا بھی جائز ہے، لہذا میں ایک نماز ہاتھ کھول کے پڑھتا ہوں، ایک ہاتھ مان کے پڑھتا ہوں.
میں نے چیلنج دیا ہوا ہے کہ یہ نماز کہیں سے دکھائیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے، صحابہ سے، تابعین سے، محدثین سے، کسی عالم دین سے، کہ ایک نماز ہاتھ کھول کے اور ایک نماز ہاتھ باندھ کے. یہ باقی تفصیلات تو بھی بڑی لمبی ہیں کہ جو نماز ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے اس کا آخر تک طریقہ کار کیا ہوگا، اور جو نماز ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے اس پر آپ نے اس کا اینڈ کیسے کرنا ہے. یہ تو تفصیلات ہیں، بھی ایک ایک چیز پر حدیث چاہیے، اس لیے تو وہ میدان میں آتے نہیں ہمارے سامنے. لیکن صبح کو کچھ اب وہ ان کے شاگردوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے، ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے. میں خود ایک بندے کو دیکھتا رہا بڑے عرصے تک، وہ بات سنتا نہیں تھا. میں نے اس سے بات چیت کی، سمجھایا، اور وہ رفع دین کرنا شروع ہو گیا. پھر میں نے اسے سمجھایا تو اس نے کچھ عرصہ چھوڑا. پھر وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں نے آپ کی حدیثیں بھی سنی، آپ کے دلائل بھی سنے، لیکن مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میں نے کرنا ہے، میں نے بغیر دلیل کی کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، اب تیرا میرا معاملہ ختم ہو گیا. اب تو معاملہ ضد پہ آ گیا نا، خواہش پہ آ گیا. تو خواہش کا تو ہم کوئی علاج نہیں کرتے، ہم تو علاج کرتے ہیں دلیل کا. کہ جن کو دلیل کی طلب تھی ہم نے ان کو بتایا کہ یہ دلیل ہے، حضور نے منع فرما دیا. 1185 نمبر روایت سنن نسائی. آپ گوگل میں صرف 1185 لکھیں، آپ اپنے ناظرین سے یہ کہیں کہ گوگل میں صرف 1185 1185 لکھیں تو آپ کو ہماری ویڈیو دے دے گا فوری طور پہ. یعنی آپ نے نماز بھی نہیں لکھنا، مولوی حسن رضا بھی نہیں لکھنا، چھوٹے مرزا صاحب کا نام بھی نہیں لکھنا، نسائی بھی نہیں لکھنا، صرف کیا لکھنا ہے 1185. اس کو اتنا سرچ کیا دنیا نے الحمدللہ کہ وہ ٹاپ پہ آ گیا وہ چیزیں. تو ہم نے سمجھایا، لوگوں کو سمجھ آیا، ہزاروں کے حساب سے بچوں نے توبہ کی، وہ واپس آئے، اصلی پرانی نماز پڑھنا شروع کی. لیکن وہ بندہ کہتا تھا کہ نہیں میں نے خواہش سے پڑھنا ہے. یہ 2-3 بندے مجھے اپنی زندگی میں ملے ہیں. ایک دفعہ میں سرگودا گیا، وہاں بھی اس نے کہا کہ کیونکہ آپ کی دلیلیں مضبوط ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کیونکہ سعودیہ میں ہوتا ہے تو میں نے کرنا ہے. ایک نے کہا جی میری مرضی ہے، میں نے کرنا ہے بس. میں نے کہا ٹھیک آپ کرو. وہ کچھ عرصے تک رفع دین کرتا رہا. کچھ دنوں پہلے میں نے اسے دیکھا وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا تھا، پوری اہل تشیع والی رافضیوں والی نماز پڑھ رہا تھا. تو چھوٹے مرزا صاحب کے پیچھے جو بندہ لگے گا وہ کہیں کا نہیں رہے گا. وہ کسی شاعر کا کلام ہے، بس پذیرا دنیا اتے جس نے اپنی مرضی لوڑی. بس پذیرا دنیا اتے جس نے اپنی مرضی لوڑی، ریا ذلیل خوار و روز قیامت توڑی. جس بندے نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنایا، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلا، تو وہ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو نفس کے پیچھے چلنے والے ہیں. میں نے ان کو نام دیا ہے اٹینشن سیکرز. توجہ کے طالب. یعنی سب اگر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں نا آپ کے نیچے تو سب ایک جیسے لگیں گے نا. لیکن جب ایک بندہ اکیلے وہ ٹانگیں چوڑی کر کے سینے پہ ہاتھ باندھ کے الگ نماز پڑھے گا تو تبھی تو پتہ چلے گا بھائی جناب الگ لوگ توجہ کریں گے. تو یہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے ابھی تک کوئی نہیں. کچھ رافضیت کی طرف چلے جاتے ہیں، کچھ خارجیت کی طرف چلے جاتے ہیں، کوئی جناب ڈاکٹر اسرار کے پیچھے چل رہے ہیں، کچھ مولوی اسحاق کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ رنگ برنگے لوگ ہیں. تو چھوٹے مرزا صاحب کا مذہب رنگ برنگا ہے، اس لیے میں نے ان کو فرقہ نہیں کہا، میں ان کو فرقہ کہتا ہوں. فرقہ تو وہ ہوتا ہے نا بھائی جس کا کم از کم کوئی اصول اور کوئی ضابطہ ہو. ان کا تو کوئی اصول اور ضابطہ، ایک بات پہ عمر کر لیتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تو چھوٹے مرزا صاحب ختم کر چکے ہیں، اس کو منسوخ ہو چکے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے وہ کسی طرف نہیں ہے. لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا. ٹھیک ہے جی. مذبذبین بین ذالک لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا. نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے. حدیث شریف میں حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ صبح مسلمان ہوں گے تو شام کو کافر، شام کو کافر ہوں گے تو صبح کیا ہو جائیں گے؟ مسلمان ہوں گے. تو چونکہ چھوٹے مرزا صاحب کی خود جو ان کی تعلیمات ہیں، جو ان کے معاملات ہیں، وہ خود کسی طرف نہیں لگے. جو خود کسی کو منزل وہ دکھائے گا جو کسی منزل پر پہنچا ہے. تو چھوٹے مرزا صاحب کے پیچھے چلنے والا کبھی منزل پر نہیں پا سکتا. رستہ صاف شریعت والا اور نہ جانو کوئی، او کرے شفاعت ساڈی تائیوں ملسی ڈوئی. حضرت اس میں ایک اور سوال شامل کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ چھوٹے مرزا صاحب کے فالوورز رافضیت کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، خارجیت کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، ڈاکٹر اسرار کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، مولوی اسحاق کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. تو آیا چھوٹے مرزا صاحب کے فالوورز کی کوئی تعداد ایسی یا کچھ اثرات ایسے بھی ہیں کہ جو الحاد اور استشراق کی طرف جاتے ہوں؟ اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. ہاں یہ رہ گیا بالکل. اینڈ جو ہے وہ الحاد ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر آخر طور پر یعنی جن اصول اور قواعد کی بنا پر وہ اولیاء کرام کا انکار کرتے ہیں. مثلا
ایک جگہ پہ چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں اولیاء کی کرامت تب مانوں گا کہ جب آج کوئی ولی وائٹ ہاؤس کو اٹھا کر مارگلہ کی پہاڑی پہ رکھ دے گا. یہ انہوں نے شرط لگائی ہے. ہاں تو ایک ملحد نے جو اویس نام کا لاہور جی کا جی رہنے والا ہے اس نے ان کو چیلنج کیا چھوٹے مرزا صاحب کو. وہ یہ کہتا ہے اویس ملحد، اس نے چھوٹے مرزا صاحب کو جواب دیا کہ بھئی آپ اللہ کو تو مانتے ہیں نا، جی جی تو آپ دعا کر لیں کہ یا اللہ تو وائٹ ہاؤس کو اٹھا کر مار گلا مارگلہ کی پہاڑیوں پہ رکھ دے. اللہ تو قادر مطلق ہے نا. تو جس فارمولے سے ولیوں کو چیک کرتے ہو اسی فارمولے سے اللہ کی اللہ کو چیک کر لو. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باقاعدہ طور پر وہ سوشل میڈیا پر انڈیا میں ایک بندے کا ریکارڈ ہے، اس نے بتایا چھوٹے مرزا صاحب کا، وہ سابق سٹوڈنٹ تھا، اس نے کہا کہ میں اسٹوڈنٹ، وہ ملحد ہو گیا. اور ابھی ایک بندہ ویڈیو بناتا ہے جو قرآن پر اعتراض کرتا ہے، حدیث پر اعتراض کرتا ہے، تو وہ بھی اپنے آپ کو چھوٹے مرزا صاحب کا اسٹوڈنٹ ظاہر کرتا ہے. تو چھوٹے مرزا صاحب کو جو پیچھے چلے گا آخر اینڈ اس کا الہاد ہوگا، کیونکہ چھوٹے مرزا صاحب الہاد کا دروازہ ثابت ہو رہے ہیں. ابھی ان کی تازہ ویڈیوز میں وہ صحیح بخاری کی انکار تک یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بخاری میں صرف حدیثیں ٹھیک ہیں، بخاری کی ساری حدیثیں ٹھیک نہیں ہیں، بخاری کی ہر کتاب کی ہر حدیث ٹھیک نہیں. تو آہستہ آہستہ وہ قدم آگے بڑھا رہے ہیں، چونکہ وہ خود الہاد کا شکار ہیں، الہاد کا دروازہ ہیں، لہذا ان کے پیچھے چلنے والا اینڈ اس کا کیا ہوگا؟ الہاد. کیونکہ انکار کا جو اینڈ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب وہ بندہ دیکھتا ہے کہ میں یہ کر چکا، میں یہ کر چکا، میں یہ اب مثلا کہتے ہیں کہ بابے جناب وہ کیا کرتے تھے، مردے زندہ کیا کرتے تھے، شفا دیا کرتے تھے، لیکن خود فوت ہو گئے. اب یہ اعتراض ملحد کا ہے عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام خود تو مردے زندہ کیا کرتے تھے، لیکن اپنا وصال ہوا کہ نہیں ہوا؟ یعنی ہونا تو ہے، اپنے آپ کو وہ نہیں بچا سکتے، یعنی وصال تو ہونا ہے. جی جی اور اسی طرح یعنی جب دوسروں کی زندگی دیتے تھے لیکن خود اللہ تعالیٰ جب ان کو یعنی شہید کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. جی جی اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ بابے زندہ کرتے تھے اور خود فوت ہو گئے، خود بیمار ہو گئے، تو حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ عاقد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہاتھوں پر ہاتھ ٹھیک کیے، کسی کی ٹانگ مبارک زخمی ہوئی تو ٹانگ پر ہاتھ پھیرا، کسی کی آنکھ نکل گئی تھی تو آنکھ لگا دی. لیکن خود وہ کہتے ہیں ملحدین یہ کہتے ہیں کہ حضور اسلام کا جب اپنا دندان مبارک شہید ہوا تو اس کو ٹھیک نہیں کر سکے، خود بیمار بھی ہوئے، بخار بھی ہوا اور دنیا سے وصال بھی فرمایا. تو یہ اصل میں اعتراضات جو ملحدین اسلام پر کرتے ہیں اور نبی پاک پر کرتے ہیں، وہاں سے چھوٹے مرزا صاحب نبی پاک کا نام ہٹا کے بزرگوں کا ڈال دیتے ہیں کہ فی الحال کس پر تیار کریں گے. تو ترتیب یہ ہے کہ پہلے کرامات کا انکار کرو، پھر معجزات کا انکار کرو، پہلے فقہ کا انکار کرو، پھر علماء کا انکار کرو، پھر کرتے کرتے صحابہ تک پہنچو، صحابہ کے بعد پھر آہستہ آہستہ حضور کی ذات اقدس اور پھر اس کے بعد اللہ کی ذات اقدس. تو یہ ترتیب ہے. تو چھوٹے مرزا صاحب کے پیچھے چلنے والا اینڈ میرا یہ کہنا ہے کہ میں یہ بتا رہا ہوں آج پھر زندگی پھر رہے نہ رہے، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے پیچھے چلے گا اندر سے وہ ملحد ہو جاتا ہے. اب ان کی پوسٹیں آپ پڑھیں گے نا آپ حیران ہوں گے، آپ کو پتہ نہیں لگے گا یہ کافر لکھنے والا ہے، یہ مسلمان لکھنے والا ہے، یہ بات کون کر رہا ہے؟ یہ مسلمان کر رہا ہے. یعنی ایسے ایسے وہ نام لیتے ہیں بزرگوں کی، ایسی ایسی وہ باتیں کرتے ہیں. اب انہوں نے حالیہ معاملے میں یہ جو گستاخان رسول ہیں ان کو اپنا اور مظلوم تک کہنا شروع کر دیا. اس دن میں نے ایک پوسٹ پڑھی جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو مظلوم ہیں، نعوذ باللہ، گستاخان رسول کیا ہیں؟ مظلوم ہیں. اور چھوٹے مرزا صاحب نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جب مسلمان توبہ کرتا ہے تو تمہارے مسلمان یا کوئی عالم دین اگر کچھ کہہ دے تو وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے. تو ہمارے جو بندے قید ہیں، ہمارے جو قید ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ ان کو بھی نکالو، ان کو بھی توبہ. یعنی ان کے منہ سے بے ساختہ نکل آئی. یہاں تک دیکھیے کہ یہ بھی ریکارڈ پر ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ بڑا مرزا لٹرین میں مرا، مسلمانوں کو جواب دیتے ہیں کہ تمہارے جہاں پہ فوت ہوئے مجھے پتا ہے، اور پھر جواب میں کیا دیا؟ نام کس کا لیا؟ صحابی رسول کا. اللہ اکبر. تو یہاں سے سمجھ جانا چاہیے کہ چھوٹے مرزا صاحب کس کی چوکیداری کر رہے ہیں. یہ ان کا نصیب ہے کہ وہ کفر کی چوکیداری کر رہے ہیں، یہ ہمارا نصیب ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکیداری کر رہے ہیں. الحمدللہ. ناظرین کرام، حضرت نے اپنی گفتگو میں ریفرنسز کے ساتھ چھوٹے مرزا صاحب کے لحاظ سے فرمایا ہے، اس کی تعداد بیانیہ اور اس کے الہاد اور استشراق کے لحاظ سے جو راستوں کی رہنمائی ہے اس کے لحاظ سے ارشاد فرمایا. اور ایک واضح طور پر آپ نے ارشاد فرما دیا کہ چھوٹے مرزا صاحب کی فالوئنگ جو ہے وہ الہاد کا راستہ ہے یا استشراق کا راستہ ہے، اس کی انتہا یہ ہے. تو اس لحاظ سے چھوٹے مرزا صاحب کے جو فالوورز ہیں ان کے لیے حضرت کی بارگاہ میں درخواست کروں گا کہ مخلصانہ پیغام
ہماری طرف سے اتمام حجت کے لیے ایک بار پھر ارشاد فرما دیں۔ ناظرین کرام، میں اس پروگرام کے ذریعے چھوٹے مرزا صاحب کے منہ بولے شاگردوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ زندگی 4 دن کی ہے۔ آپ جس شخص کے پیچھے چل رہے ہیں وہ خود ہی راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ اس شخص کو خود نہیں پتا کہ بات کیا کرنی ہے، ہدایت کیسے حاصل کرنی ہے، تو جو خود ہدایت یافتہ نہ ہو دوسروں کو ہدایت کیا دے گا۔ آپ ان کے پیچھے چلیں گے تو اینڈ آپ کا الحاد پر ہوگا۔ لہٰذا ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ واپس لوٹ آئیں۔ صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ میں تو جہاں بھی جاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ آپ فرقہ چھوڑیں اور جماعت میں واپس آئیں۔ جتنے بھی فرقے بنے ہیں وہ سب ہم سے بنے ہیں۔ ہم سے جدا ہونے والے کون بنتے ہیں؟ فرقہ بنتے ہیں، کیونکہ ہم فرقہ نہیں، ہم جماعت ہیں۔ لہٰذا ہم سب فرقوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو متحد کرنا ہے تو پہلی صدی والے عقیدے پر واپس آئیں۔ جس طرح ہمارے سلاطین نے، ہمارے علماء نے پہلی صدی کے عقائد کا دفاع کیا ہے اور اس کے ذریعے پوری دنیا پر اسلام پھیلایا ہے، تو آج اگر پھر اسلام کو غالب کرنا ہے تو اس کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ متحد ہو جائیں اور فرقوں کو چھوڑ کر جماعت میں واپس آئیں۔ تو ہمارا آپ کو یہ پیغام ہے، حدیث شریف میں مسند احمد بن حنبل میں جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد اقدس ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ شیطان انسان کا بھیڑیا ہے۔ جس طرح بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے اسی طرح شیطان انسانی بھیڑیا ہے۔ بھیڑیا اس بکری کو شکار کر لیتا ہے جو ریوڑ سے جدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو مسلمان جماعت سے جدا ہوتا ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ لہذا آپ جماعت میں واپس آئیں۔ اور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا ترجمہ کیا تھا، در مرشد دا چھڈی نہ ہی نہیں تے ہو جاویں گا روگی، جیڑی بکری اجڑوں نکھڑی او پگیاڑاں جوگی۔ حضرت چھوٹے مرزا صاحب کے حوالے سے ہمارے یہ آخری سوال ہے۔ چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں کوئی بندہ نو مسلم ہے، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ اسلام کے اندر اتنے فرقے ہیں، اب جو بندہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، اتنے فرقے ہیں، وہ کس فرقے میں شمولیت اختیار کرے؟ اس واسطے میرا یہ نعرہ ہے، نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اس بارے میں کچھ کلمات ارشاد فرما دیں۔ ہاں، یہ بڑا ان کا یہ کلپ اس میں نے دیکھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نیا مسلمان ہوگا تو وہ کس طرف جائے گا، تو ہم بتاتے ہیں کہاں جائے گا، ہم کس لیے بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ۔ اسلام کب آیا؟ پہلی صدی میں۔ جی۔ قرآن کب نازل ہوا؟ پہلی صدی۔ نبی پاک علیہ السلام پہلی صدی میں ہیں، قرآن پہلی صدی میں ہے، صحابہ کرام پہلی صدی میں ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ پہلی صدی میں ہیں، اور ہم مسلمان بھی پہلی صدی میں ہیں۔ تو جو مسلمان غیر مسلم جب نو مسلم مسلمان ہوگا تو اسے دعوت دی جائے گی کہ وہ اسلام جو نبی پاک لے کر آئے، سبحان اللہ، جو صحابہ کرام نے تابعین کو پہنچایا اور جو نسل در نسل مسلمانوں تک پہنچا ہے، وہ پہلی صدی والا ہے۔ اس اسلام پر عمل کرنا ہے۔ یعنی آج جو میجورٹی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم، جب اختلاف دیکھو تو کس کے پیچھے چلو؟ مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت، فرقہ نہیں، جماعت۔ علیکم بالجماع، تم پر جماعت واجب ہے، جماعت کے ساتھ رہنا ہے۔ تو الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے عقائد آپ دیکھ لیں، آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ بہت بڑی سازش کی جاتی ہے۔ چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں یہ بریلوی ہیں، تو بریلوی جو ہیں 19ویں صدی میں آئے۔ مجھ سے ایک بندے نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سارے عقیدے فرقے جو ہیں وہ نئے ہیں، کسی کو 100 سال ہوا، کسی کو 150 سال ہوا، چھوٹے مرزا صاحب کے فرقی کو 16 سال ہوئے۔ ایسا ہی ہے۔ 2008 میں انہوں نے اپنا فرقہ لانچ کیا، فرقہ لانچ کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ سب نئے ہیں، لیکن پرانے مسلمان کون ہیں یہ دیکھا جائے گا۔ یعنی نئے مسلمان ہونے والے کو ہم یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے مسلمانوں میں فرقے بن گئے، لیکن تم نے فرقے میں نہیں جانا، جماعت میں جانا، اور جماعت وہ ہے جو سب سے قدیم ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ یہ تو بریلوی ہیں، تو ہم کہیں گے بریلوی کس کو کہتے ہیں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں بریلوی تو کہتے ہیں میلاد منانے والے کو، مزار پہ جانے والے کو۔ تو اب دیکھیے ذرا، مزار پہ جانے والے صرف پاکستان ہندوستان میں ہیں یا فلسطین والے بھی مزار پہ جاتے ہیں، میلاد بھی مناتے ہیں، یمن والے بھی مناتے ہیں، مزار پہ بھی جاتے ہیں، روس میں، چچن میں، جاپان میں، اچھا جی برونائے میں، ازبکستان میں، تاجکستان میں، بخارا میں، سمرقند میں، پوری دنیا گھوم لیجئے، آپ کو مزار بھی ملے گا، میلاد بھی ملے گا،
اور اعلیٰ حضرت سے پہلے ملے گا. جی جی. تو اعلیٰ حضرت نے کسی نئے عقیدے کی بنیاد نہیں رکھی بلکہ پرانے عقیدوں کی حفاظت کی ہے. اصلی اسلام کی کیا کی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ کسی بندے کا بھی جو ہے ریکارڈ نکال لیں. کوئی بندہ کہے کہ میں اہل حدیث ہوں، باپ دادا سنی. کوئی بندہ کہتا ہے بھائی دیوبندی، پوچھو کب سے دیوبندی ہو، باپ دادا سنی. چھوٹے مرزا صاحب کے اپنے ابا جی اور خود وہ 35 سال کیا رہے؟ سنی رہے. تو اگر ہم یوں کہیں گے کہ ہمارا تو 14 صدیوں کا ریکارڈ پورا ہے. الحمدللہ. ہمارا ایک بندہ بیعت ہوتا ہے نا کسی پیر کا، تو اس کی جیب میں شجرہ ہوتا ہے. آپ کے سلسلے میں بیعت ہیں؟ سلسلہ قادریہ میں. تو آپ کے پاس اپنے پیر صاحب کا شجرہ ہوگا، گھر میں موجود ہوگا. پیر صاحب سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے پیر پورے ہوں گے. الحمدللہ. ساری چین پوری ہوگی. استادی شاگردی ہماری ہے الحمدللہ. ہم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے استاد بھی ہمارے پورے ہیں. تو ہمارا 14 صدیوں کا سارا ریکارڈ پورا ہے. فرقوں کا 14 صدیوں کا ریکارڈ پورا نہیں. لہذا ہم نئے مسلمان ہونے والے کو کہیں گے کہ جس کا ریکارڈ پورا ہے 14 صدیوں کا اس جماعت میں آؤ. وہ کثیر ہے، وہ قدیم ہے، وہ پرانا ہے. یہ سب بعد میں آئے، ان سب کے عقیدے بعد میں. یہ بات ان کو بڑی تکلیف پہنچا رہی ہے کہ یہ کہتا ہے ہم پہلی صدی کے مسلمان ہیں. تو الحمدللہ ہم ہیں پرانے مسلمان. ہم پرانے مسلمان ہیں. میں ہر جگہ پہ کہتا ہوں کہ گاڑی نئی لے لو، مکان نیا لے لو، کپڑے نئے پہن لو، لیکن نماز پرانی، عقیدہ پرانا. ناظرین اکرام، چھوٹے مرزا صاحب کا یہ سوال اور یہ اعتراض اور بلائنڈ فالوورز کو مزید گمراہ کرنے کا یہ انداز فائنلی ایکسپوز ہو چکا ہے کہ جب کوئی بندہ نو مسلم ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے، ہمارے ہاں کئی فرقے پائے جاتے ہیں. اب وہ بندہ تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے کہ کس فرقے کو اختیار کرے. تو قبلہ حضرت نے واضح کر دیا کہ وہ بندہ کس طرف جائے. فرقے کی طرف نہ جائے اور نہ چھوٹے مرزا صاحب کے فرقے کی طرف جائے، بلکہ وہ بندہ جماعت کی طرف آئے جہاں پر عقیدہ بھی پرانا ہے، اسلام بھی پرانا ہے اور اعمال بھی پرانے ہیں. الحمدللہ تعالی علی احسانہ. حضرت چھوٹے مرزا صاحب پوری امت کو گمراہ کہتے ہیں ماں سوا اپنے. اور ایک بندہ اتنا بے باک ہو کر یہ دعویٰ کرتا ہے تو کیوں نہ اس کے چند خرافات کہ جو اظہر من الشمس ہوں، عوام ہوں یا خواص ہوں، جب اس کے بارے میں یہ جان لیں تو ان کے لیے یہ سمجھنا، یہ جاننا اور ماننا آسان ہو جائے کہ یہ بندہ بالکل راہ ہدایت پر نہیں ہے. اس لحاظ سے کچھ کلمات ارشاد فرما دیں. اس حوالے سے سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹے مرزا صاحب خود کسی بات پر قائم نہیں رہتے. یعنی اگر آپ ایک بندے کے پیچھے چلیں گے تو کم از کم ایسا تو ہونا کہ وہ کسی بات پر قائم بھی رہے. ان کی اپنی پوزیشن یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام سے اختلاف کو جائز سمجھتے ہیں، اپنے ساتھ اختلاف کو جائز نہیں سمجھتے. اپنے بلائنڈ فالوورز کو اور منہ بولے شاگردوں کو کہتے ہیں مجھ سے اختلاف نہیں کرنا، جبکہ ہر بندے کو کہتے ہیں کہ آپ کیا کریں؟ اختلاف کریں. اپنے منہ بولے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ مساجد میں جائیں، جمعہ کے خطبے میں اٹھ کے سوال کریں. حالانکہ جمعہ کا خطبہ سوال کرنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ تو ایک مطلب ہے کہ عبادت ہے خطبہ، اس کو سننا اور نماز پڑھنی اور لوگ واپس آ جاتے ہیں. وہ سوال کی جگہ تو نہیں ہے. ہاں جمعہ کے خطبہ کے بعد اگر کسی کو سوال کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے. نماز کے بعد ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، چھوٹے مرزا صاحب کو بھی اور چھوٹے مرزا صاحب کے چھوٹے چھوٹے ساتھیوں کو بھی. آپ کو دور سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو سوال کرنا ہے، آپ کو اعتراض کرنا ہے، آپ کو مناظرہ کرنا ہے، آپ کو مباحثہ کرنا ہے، آپ کو مکالمہ کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو آپ مرکزی جامع مسجد خانسامہ نیا بازار جیلم تشریف لے آئیں، یا چھوٹے مرزا صاحب کے 2 قدم کے فاصلے پر مرکزی اہل سنت، مرکزی دارالعلوم اہل سنت و جماعت مشین محلہ نمبر 1 جیلم تشریف لے آئیں. 2 قدم کے فاصلے 2 قدم کے فاصلے پر بالکل 2 قدم. کیونکہ ہمارا یہاں اگر بیان ہو تو چھوٹے مرزا صاحب گھر سماعت فرماتے ہیں. جب 25 جنوری کو 25 جنوری 25 کو جب مفتی اعظم پاکستان یہاں تشریف لائے اور ہم نے چھوٹے مرزا صاحب کو دعوت دی کہ آپ آئیں، چھوٹے مرزا صاحب نہیں آئے. تو صبح اگلے دن بتا رہے تھے کہ میں نے سارا بیان اپنے گھر میں سنا ہے کیونکہ میرے گھر تک آواز آ رہی تھی. تو ہم یہ دعوت بھی دیتے ہیں، چیلنج بھی کرتے ہیں. تو وہ کچھ ان کے چھوٹے چھوٹے اسٹوڈنٹس ہیں
جو فون کرتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں فون پر چوں چوں نہ کرو، ٹیلی فون پر کیا بات ہوگی، جی جی آپ فون سے باہر آؤ، چھوٹے مرزا صاحب سے لکھواؤ کہ یہ میرا کیا ہے منہ بولا شاگرد ہے، تو اس سے کہو نا، وہ آپ کو کہیں گے یہ میرا شاگرد ہے، آپ کی کندھے پر ہاتھ پھیر دیں اور پھر میرے سامنے آ کے بیٹھ جاؤ، ان کی نمائندگی کر لو۔ جی جی تو ہم تو اس کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ اپنے لیے نہیں۔ آپ ابھی جائیں وہاں پہ اتوار کو جب وہ آتے ہیں، ابھی تو وہ بھی ختم ہو گیا سلسلہ۔ الحمدللہ۔ ایک عالم دین آئے یہاں پہ، انہوں نے کوئی تصویر بنا لی یہاں پہ باہر، ان کا وہ چل رہا تھا اندر جو فنی پروگرام ہوتا ہے نا، جی جی۔ لافٹر والا پروگرام چل رہا تھا، تو انہوں نے باہر تصویر بنا لی، تو کرندوں کو بھیجا، گنڈوں کو، کہ آپ ان سے کہیں کہ آپ نے ویڈیو کیوں بنائی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی دنیا کی ساری کی تم ویڈیو بناتے ہو مزار پہ جا کے، ہم نے اگر تمہاری باہر سے تصویر بنا لی ہے، یہ جو نام نہاد مبینہ اکیڈمی ہے، جی جی اس کی ہم نے اگر بنا لی ہے تو کیا ہو گیا ہے؟ تو خود وہ جاتے ہوئے ہماری مسجدوں میں جاتے ہوئے چیک نہیں کیا جاتا، جمعہ پہ لوگ آتے ہیں تو چیک نہیں کیا جاتا، لیکن ان کی وہ جو 2 انچ کی چھوٹی سی کمری ہے، وہاں جانے کے لیے آپ کو پتہ نہیں کہاں سے وہ چیک کریں گے، کیسے چیک کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر سوال آپ نہیں کر سکتے وہاں پہ وہ لکھ کے دیں گے، جو مرضی ہوگی، جو آسان لگے گا وہ کریں گے، جو پرچے میں آیا ہوگا جی جی وہ جواب دیں گے، جو پرچے میں نہیں آیا ہوگا وہ نہیں دیں گے۔ کوئی نہیں ہوگا۔ تو اپنی حالت یہ ہے کہ آپ یہیں سے فیصلہ کر لیں کہ علماء تو میدان میں موجود ہیں، جی جی ہمارے علماء منہ چھپا کے پھرتے ہیں، نہ میں ان کے 2 قدم پہ رہتا ہوں، تو میں الحمدللہ منہ کھول کے نہیں جاتا جی جی شہر میں، تو میں اسی امامے کے ساتھ اور اسی چہرے کے ساتھ پورے شہر میں گھومتا ہوں۔ کیا چھوٹے مرزا صاحب کے اندر اتنی ضرورت ہے کہ وہ اپنا ماسک اتاریں اللہ اور ہیلمٹ اتاریں؟ تو اس بندے کو فالو کر رہے ہیں جو سامنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں کر پاتا، کبھی نکلنے کی ضرورت نہیں کر پاتا۔ ہم نے للکارا، ہم نے ایک کتاب کے اوپر لکھا ہوا نام پڑھنے کا چیلنج دیا، اس سے زیادہ اور ہم کیا کریں؟ ہم نے سارے چیلنجز دیے ہوئے ہیں۔ تو فیصلہ یہ ہے کہ بھئی آپ اس کو دیکھیں کہ وہ صبح کچھ کہتے ہیں اور شام کو کچھ کہتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ وہ ساری جو کافرانہ باتیں ہیں، جی جی کافروں نے جو اسلام پر اعتراضات کیے ہیں وہی وہ اسلام پر کر رہے ہیں۔ کافروں کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں، جی جی مسلمانوں کا نام وہ بڑی نفرت سے لیتے ہیں، اللہ۔ تو ان کا تو ریکارڈ گواہ ہے، لہذا ان کو تو بیچارہ فالو کرنے والا خود اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ ہزاروں کے حساب سے بندے مجھے ملے جنہوں نے توبہ کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، صبح کچھ ہوتے ہیں، شام کو کچھ ہوتے ہیں۔ لہذا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جتنے بھی حدیث شریف میں نشانیاں بیان ہوئی ہیں، جو بھی وہ سب ان پر وہ پورے اترتے ہیں۔ کافر جو مسلمانوں کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں وہ اس کو کیا کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں، اور مسلمان جو جواب دیتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں انہوں نے ایک بات کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں چھوٹا خدا بنا دے گا، منی گاڈ بنا دے گا، جی جی یہ بات تھی۔ اب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خدا صرف ایک ہے، الہ واحد، الہکم الہ واحد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، بے شک اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی چھوٹا خدا نہیں۔ نہیں لیکن انہوں نے کیا کیا، کیا بنا دیا جی، جنت میں آپ کیا بن جائیں گے؟ منی خدا۔ یہ منی گاڈ والا عقیدہ کہاں سے آیا؟ یہ بڑے مرزا سے آیا ہے، ہاں اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بڑا آپ کو چھوٹا خدا بنا دیا جائے گا۔ لہٰذا یہ عقیدہ اب کفریہ نہیں ہے، یہ توحید کے خلاف نہیں ہے۔ بے شک اس لیے تو میاں صاحب نے خود فرمایا بھی اہل حق نو تانے مارن حقوں آپ کے نعرے، رب دے یاراں دے جو منکر قہر الہی مارے۔ اللہ اصل میں تو یہ خود حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ بے شک تو اس لیے توحید کی تعریف یہ کی ڈیفینیشن کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، اللہ چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو، نعوذ باللہ۔ اب یہ توحید کی ڈیفینیشن کس نے کی ہے؟ پیشاب روکنے سے توحید کا کیا تعلق ہے؟ یہ سمجھ آتی ہے بات کہ یہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جی جی بے وہ لا شریک ہے، بے شک اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، نہیں ٹھیک ہے، وہ اکیلا ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ بے شک یہ ہے توحید۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ پیشاب نہیں روک سکتے، یہ توحید کا مطلب یہ کہ کوئی بندہ اپنا پیشاب نہیں نہیں روک سکتا۔ قرآن کہتا ہے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اف ولا تنہرہما، ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنی۔ بے شک چھوٹے مرزا صاحب اپنے منہ بولے اسٹوڈنٹس کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ آپ اپنے والد صاحب کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں ابا جی تسی تے شاہی کو نہیں، امی کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں امی جی تسی تے شاہی کو نہیں۔ تو یہ ایسی تعلیمات ہیں ظاہر باہر ہیں۔ اب اس پر دیکھیں کہ انہوں نے کہا جی میں نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، زلفیں رکھی ہوئی ہیں، جی جی داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ یہ چھوٹے مرزا صاحب خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے رکھی ہوئی ہیں گویا کہ یہ ایک جانور پالا ہوا ہے، اللہ جس طرح جانور کی خدمت کرنی پڑتی ہے ان کو بھی کیا کرنی پڑتی ہے،
لیکن یہ رکھی کیوں ہوئی ہے؟ رکھنا نہیں چاہتے، ہوں، رکھی اس لیے ہوئی ہے کہ لوگ اس ہولیے کے بغیر بات نہیں سنتے. اللہ اکبر. اس لیے کیا ہوتا ہے، ہولیہ وہ اپنانا ہوتا ہے. یہاں پہ میں صرف ایک بات کر دیتا ہوں. کسی زمانے کی بات ہے کہ کسی بندے نے چوری کی، ہاں، لوگوں نے اسے پکڑ لیا. جب پکڑا اور اسے مارنا شروع کر دیا بھی تو نے چوری کی ہوئی ہے، تو اس کے چہرے پر داڑھی تھی. لوگ اسے مارتے رہے، وہ مار کھاتا رہا. آخر کسی بندے نے کہا دیکھو جی ہوں تو داڑھی والے بھی چور ہو گئے. ہاں، یعنی اب تو داڑھی والوں نے بھی کیا کرنا شروع کر دی ہے، چوری کرنا شروع کر کر دی ہے. تو اس وقت وہ چور بولا، اس نے کہا انج نہ آنکھو کہ داڑھی والے چور ہو گئے، بلکہ انج آنکھو کہ چوراں نے داڑیاں رکھ لی ہیں. داڑیاں رکھ ایسے مت کہو ہوں، کہ داڑھی والے چور ہو گئے، بلکہ یہ کہو کہ چوروں نے داڑھی رکھ لی ہے. تو یہ ابھی پہچاننا ضروری ہے کہ یہ پگڑی میں ہر پگڑی والا، ہر داڑھی والا وہ راہبر نہیں ہوتا. صرف سکہ صحیح العقیدہ اور مستند عالم دین ہی آپ کا راہبر ہو سکتا ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی. حضرت آپ کی تصنیفی کاوش کے لحاظ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کی معروف تصنیف ہے مسائل نماز کے نام سے، جی جو الحمدللہ تعالی علیہ ثانی سوشل میڈیا پر بھی اس کو پڑھا سنا جاتا ہے، اور آپ نے اس کو پبلش کروایا، اور ملک کے طول و عرض میں بیرون ممالک میں بھی اس کی ترسیل کی گئی. ایک تو اس کا منہج و اسلوب، پھر اس کی ضرورت، اہمیت اور افادیت، اس لحاظ سے کچھ ارشاد فرما دیں. جی بالکل. مسائل نماز ہماری ایک ایسی کاوش ہے جو میں نے بہت عرصہ لگا کر، ہمارے علماء کرام کی ٹیم تھی، ان کے ساتھ مشاورت سے ہم نے سیاستہ سے انتخاب کیا ان روایات کا جن روایات سے ہماری نماز جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے. چونکہ چھوٹے مرزا صاحب یہ پراپیگنڈا کر رہے تھے کہ مسلمانوں کی نماز ثابت نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ لولی لنگڑی نماز ہے، یہ قادیانی والی نماز ہے، اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے. تو ہم نے الحمدللہ اس کا علمی اور تحقیقی جواب 63 احادیث کی صورت میں سیاستہ سے پیش کر دیا. الحمدللہ. اور آپ اس کے سامنے اس کو دیکھتے ہیں، پوری دنیا میں الحمدللہ اس کو دیکھا، انگلش میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، ہاں، ہندوستان سے ہندی میں اس کا ترجمہ ہو کے چھپ چکی ہے، اور کئی مقامات پہ لوگ اسے کئی زبانوں میں اس کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. اور ہمارا کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب ہماری ٹیم اسے آن لائن نہیں بیچتی الحمدللہ. تو اس کو لکھنے کا مقصد یہی تھا کہ بھئی لوگوں کے سامنے ریکارڈ ہے کہ لوگ دلیل مانگتے ہیں کہ ہمیں دلیل پتہ چلے. الحمدللہ اس سے اپنے لوگوں، جو اپنے لوگ تھے ہمارے مسلمان تھے، ان کی تسلی ہوئی، اور ہزاروں کے لحاظ سے چھوٹے مرزا صاحب کے پیچھے چلنے والے اور غیر مقلدین کے پیچھے چلنے والے لوگ واپس آئے جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ہمارا ریکارڈ کیا ہے، موجود ہے. اور الحمدللہ تعالی میں نے یہ بات کی کہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں یہ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم والی نماز پڑھنی چاہیے. ہم نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ بخاری مسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت بھی ہماری نماز پڑھی جا رہی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ ہمارا امام پہلی صدی کا ہے. بے شک. امام اعظم ابو حنیفہ نے صحابہ کرام سے نماز سیکھی ہے. الحمدللہ. صحابہ کرام نے کس سے سیکھی ہے؟ رسول اللہ. صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھے ہو. سبحان اللہ. یہ سعادت احناف کو حاصل ہے الحمدللہ. کہ احناف کے امام نے صحابہ کرام کو نماز پڑھتے دیکھا. الحمدللہ. یہ جینون اس حدیث کا مطلب ہے کہ جس طرح میں پڑھتا ہوں اس طرح مجھے دیکھتے ہو، ایسے کیا کرو، نماز تو پڑھو. دیکھی ہوئی نماز ہمارے پاس ہے. الحمدللہ. تو الحمدللہ تعالی ہم نے اس کتاب کو لکھا، اور اس کتاب پر بڑے بڑے علماء کرام نے اپنی اپنی آراء سے بھی نوازا. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا یہی تھا کہ بھئی لوگوں کے سامنے مسلمانوں کی نماز کا جو طریقہ ہے، جو ریکارڈ ہے، وہ پہنچ جائے. تو چونکہ ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ سیاستہ سے ہو، تو ہم نے اس کو، ویسے تو الحمدللہ ہمارے اکابرین نے بڑا کام کیا ہے، اور ان کے اس حوالے سے کئی کتب بھی موجود ہیں الحمدللہ، لیکن ان کا دائرہ کار وسیع تھا کہ وہ سیاستہ کے علاوہ بھی روایات ذکر کرتے تھے. تو اس حوالے سے علمی دنیا میں ایسی کوئی کتاب موجود نہیں تھی جو صرف سیاستہ پر مشتمل ہو، دلائل اس کے صرف سیاستہ سے ہوں. تو ہمارے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ ہم ایک ایسی کتاب ترتیب دیں جس کے دلائل صرف اور صرف سیاستہ سے ہوں. اس میں کسی فقیہ کا قول نہیں پیش کیا، سب کا سب جو کچھ پیش کیا ہے محدثین کا پیش کیا ہے. حضرت آپ ملک طول و عرض میں خطابات کے لیے بھی تشریف لے کر کے جاتے ہیں، ہمارے پاس بھی آپ کئی مرتبہ تشریف لائے. عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا ہمارے ہاں عموماً تعارف ایک شاعر کے طور پر ہے،
آپ اپنے خطابات کے اندر اکثر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کوڈ فرماتے ہیں، اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ میاں صاحب کی عقائد پر مبنی کتاب ہدایت المسلمین، اس کی شرح آپ فرما رہے ہیں جو انڈر پروسیس ہے، اور ایک وسیع ہدایت المسلمین کی شرح آپ فرما رہے ہیں، اور وہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ کریم جل وعلا عافیت کے ساتھ اس کو تکمیل بخشے۔ اس لحاظ سے آپ ارشاد فرما دیں کہ عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ اپنے خطابات کے اندر بھی کوٹ فرماتے ہیں، پھر ان کی کتاب جو مبنی بر عقائد ہے ہدایت المسلمین، اس کی شرح بھی فرما رہے ہیں۔ تو حضرت کی شخصیت کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں، اور حضرت کی کتاب جس پر آپ شرح لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی تعارفی کلمات ارشاد فرما دیں۔ ہاں جی بالکل عرفان بھائی، آپ نے جو فرمایا کہ ہدایت المسلمین کی شرح، الحمدللہ وہ ہم لکھ چکے ہیں، الحمدللہ۔ اور وہ اب چھپنے کے پروسیس میں ہے، پروف ریڈنگ اس کی ہو رہی ہے، اور سیٹنگ پہ ہم کام کروا رہے ہیں۔ یہ در حقیقت ایک بہت بڑا علمی کام تھا۔ آپ یوں سمجھیے کہ 1877 میں 1877 میں میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ عارف کھڑی، جنہیں میں نے محدث کشمیر بھی لکھا سبحان کہ اللہ۔ کشمیر کے وہ محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، اللہ کے ولی تھے، عارف باللہ تھے، ان کی سیف الملوک پورے جہان میں پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور اس پر پی ایچ ڈی ہوئی ہاں، یورپ میں۔ تو وہ تو معروف تھی، ان کا تعارف بھی تھا کہ وہ جی، بڑے جی۔ ایک صوفی بزرگ ہیں۔ ایک دن میں ایک دکان میں گیا، یہاں دینا میں ایک دکان ہے، وہاں پہ میں نے وہ کتابوں کی دکان تھی، وہاں پہ میں نے وہ کتابیں دیکھیں، تو وہ ہمارے دوست ہیں ناصر صاحب، اہل سنت پبلیکیشنز کے وہ مالک ہیں، تو انہوں نے مجھے کتاب یہ دی ہدایت المسلمین، جی جی۔ اور یہ کہا کہ یہ کتاب ہے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کتاب کی اگر شرح ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ میں نے اس کتاب کو دیکھا، ہدایت المسلمین کو میں نے استاد صاحب کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا کہ حضور یہ کتاب ہے، میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر لکھا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کتاب کی شرح ہو۔ تو مجھے استاد صاحب نے حکم دیا، پھر میں نے اس کتاب کو پہلے پڑھا، پھر کئی قسم کے ماہرین جو پنجابی زبان کے ہیں، شعراء ہیں، ان کے پاس میں گیا، پھر اس کتاب کے سارے نسخے جمع کیے۔ تو یہ کتاب 1877 میں میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رد وہابیت پہ لکھی۔ تو اس وقت وہابیت سر اٹھا رہی تھی، اور میاں صاحب کو ایک بیول علاقہ ہے یہاں پہ گجر خان کے قریب، وہاں پہ ایک گاؤں کا نام ہے پنڈوڑی، وہاں کے ایک بزرگ تھے جن کا نام بھی محمد بخش تھا، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے خط لکھا کہ آپ رد وہابیت پر یہ کتاب لکھیں۔ تو پھر میاں صاحب نے اپنی اس کتاب میں ذکر کیا کہ وچ پٹوار علاقہ بیول پنڈ ایک نام پنڈوڑی، ایک عالم محمد بخش جس ایک خواہش لوڑی۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ کتاب چونکہ بھئی لوگ چاہتے تھے کہ عقائد پر حملہ آور ہو رہے ہیں، لوگ نئے نئے عقیدے جنم لے رہے ہیں، جی جی۔ اور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ایسے انداز سے ان کا رد کیا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ۔ سبحان اللہ العظیم۔ سیدی اعلی حضرت کا کام تو کمال، ان کا تو بزرگوں کا نام ہے، لیکن یہ سیدی اعلی حضرت سے پہلے کے بزرگ ہیں۔ جی جی۔ تو انہوں نے، ان کا 1907 میں وصال ہے، انہوں نے اس کتاب میں 2000 اشعار کی صورت میں رد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس میں علم غیب، استمداد، استعانت، اور اس کے علاوہ حاضر و ناظر، میلاد شریف، عرس مبارک کرنا، تقلید کرنا، رد وہابیت، غیر مقلدین کا رد، سبحان اللہ۔ اور بڑی علمی کتاب ہے۔ تو اس کو میں نے اس کی تخریج کی، یعنی جو روایت اس میں 105 کتابوں کا حوالہ ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک کتاب اس میں تاریخ دمشق کی جو پہلی حدیث لے گئی ہے، ہاں۔ 80 جلدوں کی کتاب ہے، کوئی کتاب سبحان 25 اللہ۔ جلدوں کی ہے، کوئی کتاب 30 جلدوں کی ہے، کوئی 18 جلدوں کی ہے، کوئی 10 جلدوں کی ہے۔ میں نے وہ ساری کتابیں منگوائیں جس طرح میں کر سکا۔ میرے ساتھ کچھ ساتھیوں نے تعاون بھی کیا، کرتے بھی رہتے ہیں، تو میں نے کیا کیا، وہ ساری کتابیں منگوائیں اور اصل حوالہ جات نکال کے ان کو لکھا، پھر اس کو متن بنایا۔ میاں صاحب یہ چاہتے تھے کہ اس کتاب کی شرح ہو، اور شرح اس اسلوب سے ہو کہ ایک درس کی صورت اختیار کرے، سبحان یعنی اللہ۔ ایسی کتاب بنائی جائے کہ اس کا عالم دین کوئی بھی کیا کر سکے، اس کا اچھے طریقے سے، جس طرح بخاری ہے، مسلم ہے، جی جی۔ الترغیب و ترہیب ہے، ریاض الصالحین ہے، اس طرح اس کا درس ہو۔ تو میں نے اس ترتیب پر اس پر کام کیا۔ میاں صاحب نے آخر میں یہ لکھا، التماس کرے ہن بندہ ول دینی علماواں، منصف ہو مصنف اتے کرنا رحم براواں، نام ہے دعویٰ علم عقل دا ہے دعویٰ مسکینی، نظم اندر جے سستی ہوئے کرو نہ نکتہ چینی۔ سبحان تے اللہ۔ جے رب ہمت دے کسی نو اس سے شرح لگاوے،
جو آیات احادیث اشارہ ثابت ثبت کراوے ضروری بیان شان اس دا ہر مجلس ہر خانے نجدی فتنہ بہتا اٹھیا اندر ایک زمانے. سبحان اللہ. تو میاں صاحب چاہتے تھے کہ شرح ہو آیات اور احادیث کی تخریج ہو درس کی صورت میں اس کو کیا کیا جائے ترتیب دیا جائے اور اس کتاب کا ہر محفل میں درس ہو اس کو بیان کیا جائے. سبحان اللہ. لیکن آپ اندازہ فرمائیے کہ ہماری جو المیے ہیں اس میں کئی المیے ہیں. ایک المیہ یہ بھی ہے کہ میاں صاحب کو ایک شاعر کے طور پر پیش کیا جاتا تھا. ثنا خان حضرات ان کے سیف الملوک پڑھ پڑھ کے یورپ کے ٹور کرتے رہے اور اب تو ایسے بدعقیدہ لوگ بھی آ گئے ہیں جو سیف الملوک پڑھ کے شہرت حاصل کرتے ہیں اور جو ہے دنیا کما رہے ہیں. میاں صاحب کی سیف الملوک کو پڑھا گیا لیکن میاں صاحب جس کے بارے میں چاہتے تھے کہ اس کتاب کا درس ہو اس کو پڑھا جائے پڑھایا جائے اس کا درس دیا جائے اس کتاب کو چھپنا تو دور کی بات ہے اس کا ترجمہ تو دور کی بات ہے شرح تو دور کی بات ہے اچھے طریقے سے چھاپا بھی نہیں گیا. تو اللہ تعالیٰ نے 150 سال کے بعد اس فقیر کو یہ توفیق دی میرے استادوں کی برکت سے میرے مشائخ کی برکت سے علماء کرام کی دعاؤں کی برکت سے آپ جیسے بھائیوں کی دعاؤں کی برکت سے کہ میں نے اس کی شرح لکھی 3 سال کا عرصہ لگا مجھے اس کو میں نے اس کی تخریج کی ہے اور اس کو میں نے اس کتاب کا نام رکھا ہے ہدایت المسلمین من کلام خاتم النبیین. سبحان اللہ. تو جس طرح ایک باب ہوتا ہے ہم اس کو میاں صاحب نے اس کو باب کو باندھا ہے ہم نے اس باب میں پھر اس باب کے تحت جو آیت کریمہ اس کو لکھا اس کی تخریج کی ترجمہ لکھا اس کی تفسیر لکھی اس کے بعد پھر احادیث کو لکھا احادیث کی پھر جو متن میاں صاحب نے بتائے جو شروعات اس میں جیسے شرح مشکات مرکات المفاتی لمعات التنقی ان کی عبارات اصل نکال کے ہر کتاب کے یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اس کتاب کی شرح میں مجھے 4 زبانیں لکھنی پڑیں عربی فارسی اردو اور پنجابی. سبحان اللہ. تو اس میں پھر اس کو ہم نے ترتیب دیا اللہ کے فضل و کرم سے اور اس پر کام کیا لیکن آپ دیکھیں کہ اس کتاب کا نہ تو لوگوں کو تعارف ہوا نہ اس پر کام ہوا. الحمدللہ اب ہم اس پر کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ چھپ جائے ایک بہت بڑا کام ہے اور بڑی ضخیم کتاب بنے گی ایک جلد میں بنے گی لیکن ظاہر ہے اس کی اخراجات اس کے چھاپنے کا خرچہ وہ ساری چیزیں آپ سمجھتے ہیں. آپ دعا فرمائیں کہ ہم اس میں کامیاب ہوں اور اس کی ہم تقریبی رونمائی کریں جیل میں بڑے بڑے علماء بلائیں سب علماء کو جمع کریں اور یہاں میاں صاحب کو پتہ چلے. یعنی یہ میں نے کتاب اس لیے اس کا کام کیا کہ ایک تو اس کی ضرورت تھی کہ بھئی عقائد پر حملہ آور ہو رہے ہیں لوگ تو جو عقائد پہ آج تو لوگ اعتراض کر رہے ہیں یہ بھی تو وہی اعتراض ہیں چھوٹے مرزا صاحب تو اپنی طرف سے تھوڑا کرتے ہیں وہ تو وہی پرانے اعتراضات اٹھا کے اس کو نئی طریقے سے پرانا نئے جال لائے پرانے شکاری. ٹھیک ہے تو میاں صاحب اس کا جواب دے چکے انہوں نے بڑے اسلوب سے لکھا. ایک تو یہ کہ اس کی ضرورت تھی اس لیے اس پر کام کیا. دوسرا یہ کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو تعارف ہے بطور شاعر وہ تو ہے لیکن میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بطور محدث بطور عالم دین بطور فقی ایک عظیم عالم دین یہ تعارف ہو کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بظاہر انہوں نے علوم حاصل نہیں کیے حالانکہ ان کے اساتذہ ہیں انہوں نے باقاعدہ سموار شریف ان کے استاد صاحب تھے مدرسہ تھا جہاں وہ پڑھتے رہے پورے علوم دینی انہوں نے حاصل کیے اس کا تذکرہ بھی فرمایا. تیسری بات یہ کہ آج کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں بھئی صوفی کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا بس صوفی سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ سب سے بڑا صوفی بر صغیر کا جن کی لوگوں نے بیٹھک بھی محفوظ رکھی جہاں وہ تشریف رکھتے رہے وہ بھی محفوظ رکھی جہاں ان کی سواری بیٹھی اس کو بھی محفوظ رکھا اور میاں صاحب کے شعر بات بات میں وہ لوگ پڑھتے ہیں. تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف ہو اور یہ پتہ چلے کہ صوفی وہی ہوتا ہے جس کا عقیدہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کی تعریف کی. سبحان اللہ. فرمایا آنکھیں کاری ترتیب ایویں ہے اننا امامہ چاراں جیویں ترتیب فضیلت ہے 24 11 کے 12. سبحان اللہ. ابو حنیفہ وچ امامہ اعظم افضل اول پھر مالک تے پھر شافی پھر احمد بن حنبل. سبحان اللہ. یعنی امام اعظم ابو حنیفہ 4 اماموں میں اسی طرح افضل ہیں جس طرح 4 یاروں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. اور ایسی اب مشکات شریف کی حدیث نمبر جو ہے 4243 نمبر حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں جس میں انہوں نے فرمایا کہ آقا دو عالم علیہ السلام نے قیامت تک ہونے والے ہر فتنے کا بتایا اس فتنے کا نام کیا ہوگا اس فتنے کے بانی کا نام کیا ہوگا اس فتنے کے بانی کے باپ کا نام کیا ہوگا اس کا قبیلہ کیا ہوگا اور اس کے ساتھ کتنے اس کے فالورز ہوں گے. سبحان اللہ. یہ بھی بتایا. اس کا ترجمہ میاں صاحب نے کیسے کیا فرماتے ہیں باب الفتن اندر مشکاتے کہے حذیفہ راوی سبحان اللہ. نالے ابو داؤد مسئلہ اچھی طرح سناوی.
کیا بات ہے. ہر مدل تے ہر فتنہ جو اٹھ سی وچ سالاں، ہر مدل تے ہر فتنہ جو اٹھ سی وچ سالاں، حضرت خبر سنائی سب دی اصحاباں خوشحالاں، سبحان اللہ. تی قیامت اٹھ سن جو فرقے بے دینے، جبری قدری تے معتزری تے نجدی بے یقینے، کیا بات ہے. سبحان نجدی اللہ. بے یقینے، اہل حق نو تانے مارن حقوں آپ کے نارے، رب دیاں یاراں دے جو منکر قہر الہی مارے، سنی دا اپرالا کریے وچ جدال وہابی، رب توفیق دے وے اسانو مدد ہوئے جنابی. سبحان اللہ. تو انہوں نے ایک 4 سلسلوں کی تعریف کی. دین نبی دا زندہ کیتا محی الدین جیلانی، شمس سناندا دائم چمکے لا یزال اسمانی، سرگردن اولیاواں والی، سرگردن اولیاواں والی، اس نو فرش قدم دا، رتبہ اس دا سمجھو اچا، وارث لو کرم دا، شیخ شہاب الدین عمر تھی روشن راہ سنت، وانگ شہاب عمر تھی اس نے، وانگ شہاب عمر تھی اس نے کڈی شیطانی بدت، چشتی شیخ معین الدین دین اندر کر چستی، سبحان اللہ. چشتی شیخ معین الدین دین اندر کر چستی، بدعت کفر ہٹائی ہندوؤں پائی دین درستی، نقش بند بہاؤالدین، نقش بند بہاؤالدین دین اتے دھر خوبی، پکا نقش دلاں تے کیتا نام سچا محبوبی. سبحان اللہ. تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں تقلید کو، اس میں مسائل کو اتنے آسان پیرائے میں بیان کیا کہ آپ انداز یہ انشاءاللہ جب آئے گی تو آپ دیکھیں گے. آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں اہل سنت کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے ہمارے معاون اور مددگار بنیں، علم پہ اپنا خرچہ کریں، علمی باتوں پر اپنا، علم پر اپنا جو ہے خرچہ کریں. یہ چیزیں جو ہیں آپ محافل پہ، لنگر پہ اور کھانے پینے پہ چیزیں لگاتے ہیں، اس کے وجہ آپ مدارس پہ، کتابوں پہ، علماء پہ خرچہ کریں گے تو الحمدللہ یہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. تو یہ کتاب انشاءاللہ جب آئے گی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک علمی تعارف اور مسلمانوں کی ضرورت بھی پوری کرے گی. تو کئی حوالوں سے اس کا فائدہ ہے جو چند باتیں میں نے آپ کو عرض کر دی. جی تو ناظرین کرام، الحمدللہ تعالی علی احسانہ ڈی او ڈی اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے استاد العلماء محقق اہل سنت علامہ مفتی محمد حسن رضا یلدرم صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کے ساتھ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. میں حضرت کی بارگاہ میں درخواست کروں گا، ڈی او ڈی اسٹوڈیو کا منہج اور ہمارا مقصد حضرت کے گوش گزار کیا ہے. حضرت ڈی او ڈی اسٹوڈیو کے حوالے سے اپنے تاثرات ارشاد فرماتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ماشاءاللہ یہ خوبصورت چینل ڈی او ڈی ڈیفنس آف اسلام کے نام سے سوشل میڈیا پر یہ کام کر رہے ہیں. ایک تو میں انہیں نصیحت یہ کروں گا کہ آپ اہل سنت و جماعت کے لیے نافع بنیں اور اہل سنت و جماعت کی عقائد اور نظریات کی ترویج اور اشاعت کے لیے مزید اپنی صلاحیتیں بروئے کار لائیں. اہل سنت و جماعت کو آپ سے نفع ہونا چاہیے اور آپ اہل سنت کے عقائد اور نظریات کی ترویج کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں مجھے وہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کی ٹیم کو برکتیں عطا فرمائے. اور میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے آج کل اس طرح کے ہمارے نوجوان ہیں، انہیں میدان میں آنا چاہیے، سوشل میڈیا پر اپنا کام کرنا چاہیے. جتنا ہو سکتا ہے، جتنی صلاحیت آپ کام کریں اور خاص طور پر اہل سنت و جماعت کے عقائد اور نظریات کے تحفظ کے لیے آپ سوشل میڈیا پر، اس کے پلیٹ فارم پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، ٹک ٹاک پر آپ آئیں اور آپ کمنٹس کریں. جو بد مذہب ہیں، جو دشمنان اسلام ہیں، جو اولیاء کرام کے دشمن ہیں، آپ ان کو جواب دیں، میدان میں آئیں. اپنا یہ موبائل جو ہمارے بچے گیموں میں کھیلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کو آپ ایک مقصد کے تحت استعمال کریں. اس کو علماء اہل سنت کی ویڈیوز، علماء اہل سنت کے عقائد اور نظریات، ان کی تقاریر اور ان کے جو علمی کام ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کریں. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ٹیم مل کر یہ کام کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام اخلاص کے ساتھ مزید لے. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. آمین والحمد للہ رب العالمین. ہم ڈی او ڈی اسٹوڈیو کی پوری ٹیم کی طرف سے حضرت کے بارے دیگر شکر گزار ہیں کہ حضرت نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت عطا فرمایا اور دعا گو ہیں اللہ کریم جل وعلا حضرت کی خدمات دینی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضرت کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. حضرت کے صدقے اللہ کریم جل وعلا ہمیں دین و سنیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. والسلام مع الاکرام.